انہوں نے اپنا دین نکال لیا ہے. اگر حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی پاک کے ساتھ ان کو شیب ابی طالب میں محصور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیوں کیا؟ کہ عربیوں کی ہسٹری ہے اور اجمی اس کو لکھ رہے ہیں کہ عرب کی ہسٹری اور ایران کی بکس آپ کو زیادہ ملتی ہیں. ایرانیوں نے بہت ڈس آنیسٹی کی ہوئی ہے. اس ایران کا مطلب قدیم ایران ہے, یہ اب والے ایران سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے, اور ٹائم اور اسپیس سے باہر کہتے ہیں کہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. کاسمولوجی کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ مونس اظہار صاحب موجود ہیں, تو یہ اس کے اوپر ایک وشیش ٹپنی کریں گے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ کیسے کرتی ہے. تو قرآن پاک میں اب جیسے انسان کی تخلیق کے اوپر قرآن پاک میں کہا گیا کہ انسان کو جو ہے نا کالی مٹی سے پیدا کیا. اب وہ کالی مٹی کیا چیز ہے, اب وہ ڈھونڈتے رہیں, کسی نے اس کی کوئی تفسیر کی ہے, کسی نے کچھ تفسیر کی ہے, لیکن سائنس نے آج آ کے یہ آپ کو بتایا کہ جی وہ کاربن ہے, جس کی بیس پہ آپ کی جو ہے نا ٹوٹل جو ارتھ کے اوپر لائف ہے وہ اس کے اوپر بیس کر رہی ہے, کاربن کے اوپر. یہ کیسا اللہ ہے ہمارا جو ہمیں بات سمجھا ہی نہیں پاتا. وہ ایک یونیورسل قسم کی کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں کرتا کہ 7 بلین انسانوں کو ایک ہی مطلب اس چیز کا سمجھ میں آ جائے. آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہو؟ گوگل نے 2 کوانٹم کمپیوٹر کے تھرو ایک پارٹیکل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا ٹرانسفر کیا وداؤٹ اینی جو ہے نا بیچ میں کوئی میڈیا یوز کیے ہوئے. یعنی ٹیلی پورٹیشن ہوگی. ٹیلی پورٹیشن ایگزیکٹلی, اس کو فیوچر ٹریولنگ انہوں نے اس کو کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا گیا. ایسی چیزیں ہیں. اب دیکھو وہ غامدی صاحب ہیں, غامدی صاحب پورا کا پورا غار ہرا کے واقعے سے انکار کر دیا. تو کیا پھر یہ باتیں صحابہ کرام کو پتہ تھی؟ جو تعویل اور جو انڈرسٹینڈنگ ہم اس سے آج نکال رہے ہیں, آج ہم نکال لیتے ہیں کہ بھائی اس میں سے بگ بینگ بھی ہے, اس میں سے بلیک ہول بھی ہے, اس میں سے بلیک مڈ کاربن بھی ہے. انہوں نے کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھی؟ ایتھیسٹ کا ایک اور یہ ہے جی, آفات ارضی و سماوی جو آتی ہیں ہمارے اوپر, زلزلہ آ گیا, کبھی سیلاب آ گیا, ٹھیک ہے, اور ہر سال حکومت کہتی نہیں آئے گا, پھر منجیاں چک کے چھت پہ ہمیں جانا پڑتا ہے. تو یہ آفات آتی ہیں, تو یہ کیسا خدا ہے ہمارا جو یار ہم پہ بے وجہ بے گناہوں کو مار دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ سر یہ جو وار ہے نا, یہ آج کے دور کی جنگ ہے سر, انٹلیکچوئل وار ہے. باقاعدہ مشن کے طور پہ اس وقت ہمارے ینگ جنریشن کے اوپر جو ہے نا اٹیک کر چکے ہیں, اور ینگ جنریشن اس وقت ان کا شکار اس لیے کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سورج جو ہے نا اس کے پاس ٹوٹل 5 بلین ایئرز کا فیول بچا ہے, اور اپنے اینڈ سے پہلے جو ہے نا سورج جو ہے نا ایکسپینڈ کر جائے گا. کتنا ٹائم پھر بچا ہے؟ اگر اس ٹائم سے اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس تقریباً 3.5 بلین ایئرز بچتے ہیں. ابھی 3.5 بلین ایئرز ہیں. ہاں چلو, تب تک تو میں مر جاؤں گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. کوئی پتہ نہیں سر. یہ السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. پاکستان میں ریسنٹلی ایک پینڈیمک نے ہمیں بہت تنگ کیا جو کہ تھی کووڈ-19 کی. ہزاروں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے, مگر ایک ایتھیزم 25 کے نام سے ایک پینڈیمک ہے جو کہ اس وقت برے طریقے بھائی لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے, اور میرے خیال میں کرونا سے زیادہ کانٹیجس ہے. تو ہم نے سوچا بھائی کہ اس گاڈ لیس بلیفس کی جو پینڈیمک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کسی ایسے بندے کو بلائیں جو کہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہی جا رہا ہے دن بدن. سو ایوری بڈی پلیز ویلکم مونس اظہار صاحب. مونس بھائی کیسے ہیں؟ شکریہ, سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا, میں آپ کا تھینکس کرتا ہوں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اور خدا کے حکم سے جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں سر, اس میں کریڈٹ خدا کی ذات کو دوں گا, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے شروع سے چلتی آ رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا, انٹرنیٹ کا اتنا دور نہیں تھا, لوگوں سے یہ چیزیں جو ہے نا اتنی سامنے نہیں آتی تھی, لیکن ابھی تھینکس ٹو انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میرے سمجھنے کے لیے ہیں. اس میں کچھ فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے دل و دماغ میں کیوں آیا کہ ان کی منجی ٹھوکتے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں انجینئرانہ فیصلہ کیوں کیا؟ سر پہلی تو بات یہ, میں نے کسی کی منجی ٹھوکنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایکچولی ٹو بی آنسٹ, دیکھیں میں کچھ اس قسم کا انسان ہوں کہ جب میں کوئی انفارمیشن دیکھتا ہوں, کیونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, بیٹھے ہوتے تھے یوٹیوب پہ کمپیوٹر پہ سارا کچھ دیکھ رہے. فرسٹ ٹائم میرے سامنے جو اویس صاحب کی ویڈیوز آئی, اور ان کے جو کوسچن تھے وہ میرے لیے بھی کریٹیکل کوسچن تھے, تو میں نے ان کے اوپر خود سے ریسرچ کی, کیونکہ ہمیں قرآن پاک کے حساب سے بھی یہ جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے اور حکم ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کریں.
سورہ تو حجرات انہوں نے جو کچھ سوالات اٹھائے تو میرے لیے وہ ریسرچ کے قابل کوشچن تھے، لیکن جب میں نے اس پہ فردر ریسرچ کی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ وہ جھوٹ، مطلب ایک سٹوری کو جو ہے نا شوگر کوٹنگ کر کے مینوپلیٹ کر کے وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتا رہے ہیں۔ تو جو اچھا آدھا سچ ہوتا ہے نا وہ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میرے لیے ہوں وہ تھوڑا سا پرابلمٹک تھا۔ میں نے ان کو ای میل کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کوشچنس کے جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ کوشچن ریز کر رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے لٹرلی جو فوراً ہی مجھے رپلائی کیا، ہماری جو ہے ان کے ساتھ کنورسیشن ہوں ہوئی ملٹیپل ٹاپکس کے اوپر۔ کوئی میری 8 سے 9 ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے مجھ سے جس قسم کے بھی سوالات تھے وہ کیے انہوں نے۔ کچھ مجھے انٹرسٹ تھا آئی ٹی سے ریلیٹڈ، کاسمولوجی سے ریلیٹڈ، میں پڑھتا رہتا تھا خود بھی، بہت سی بک، بہت سی ویڈیوز، انٹرنیٹ پہ جو آرٹیکلز ہیں وہ پڑھنے کے بعد مجھے کچھ چیزیں ریئلائز ہوئی تھی جو کہ ان کے کوشچن سے ریلیٹڈ تھیں۔ صحیح خیر وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ویڈیوز میرے چینل پہ بھی موجود ہیں، ویس صاحب کے چینل پہ بھی موجود ہے، آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے تو ان مجھے سے میں نا نے پھر ایک ریکویسٹ کی، جی ایک جسٹ سنیے، تو میں نے جی پھر ان جی سے جی جی ریکویسٹ کی کہ سر 8 9 ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، مجھے ایک ویڈیو مجھے جو ہے نا جس میں میں کوشچن کروں گا اور آپ جواب دیں گے، لیکن ہاں وہ بھی انہوں نے اپنا پرومس پورا نہیں کیا۔ دیکھیے میں نے ویڈیو ریسنٹ ون جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے اندر وہ درمیان جی میں سر، ڈسکشن ہو کے چلے لاسٹ ون جی۔ ہاں بٹ میرا نا آپ سے کوشچن یہ ہے مونس، آپ حسن زن کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کیوں یہ سوچ رہے ہو کہ لوگ ڈس آنےسٹ ہیں؟ ہو سکتا ہے اویس اقبال صاحب اور انکلوڈنگ مینی ادر پیپل یہ ایک آنےسٹ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں، مطلب واقعتاً ان کو اب تک خدا نہیں ملا، مگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ اندر جب بندہ جھوٹ کا ورڈ بولتا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ یہ فیکٹ کے اندر ایگزیجریشن کر کے توڑ مڑوڑ کے چیز کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امپلیسٹلی آپ کہہ رہے ہو کہ ویس اقبال اور باقی سارے کے سارے یزید اور ایکس مسلم ساحل ایڈم سیکر یہ آنےسٹ لوگ نہیں ہیں۔ از دیٹ سو؟ میں اس کی ایک ایسے ایگزامپل دوں گا، آپ نے اگر سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا ہو نا تو سر سائیکالوجی کے اندر 2 ٹرمز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں جس کے اندر مینپولیشن اور گیس لائٹنگ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ لوگ مینپولیشن کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو سائیکالوجی کے سبجیکٹ کی اسپیشلی جو مینپولیشن کی ہے نا اس کی سمجھ آتی ہو۔ تو جو مینپولیٹو بندہ ہوتا ہے نا وہ فیکٹس کو اپنے حساب سے چینج کرتا ہے اور ان کو ٹھیک ہے شوگر کوٹ کر کے ایسے پیش کرتا ہے کہ سننے والے کو اس وقت وہ ریئل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہوں وہاں پہ آپ کے لیے جو کوشچن ریز ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ نے جو چیز جس کے بارے میں بتائی گئی ہے خود آپ نے ریسرچ کی ہے؟ اگر آپ نے خود ریسرچ کی ہے اور وہ واقعی فیکٹس کے اوپر ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ مینوپولیٹ کر رہا ہے، یہ جو ہے فیکٹس کو چینج کر رہا ہے، ہسٹری کو چینج کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، دیٹس مین دے آر ناٹ آنےسٹ، کیونکہ وہ پھر دنیا کو نظر آ جاتا ہے جب آپ کے ساتھ کراس کوشچننگ کی کوشش کی جاتی ہے، جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ کراس کوشچننگ میں بھی کنفرم ہو جاتے ہیں کہ وہ فیکٹس ہیں۔ صحیح بالکل ٹھیک ہے، چلو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات۔ اب نا ایک چیز ہے جو کہ ایتھیسٹ بھی بہت زیادہ کہتے ہیں، اور میں نے ریسنٹلی ویڈیو کی ابھیشیک مشرا صاحب کے ساتھ، اور میری وہ ایک واحد پوائنٹ تھا جس پہ میں بھی تھوڑا سا افینڈ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دین میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ مانتے ہو کہ دین اسلام کی ساری باتیں عقل کے ساتھ مانی جا سکتی ہیں؟ لاجک کی بنیاد پہ اب دیکھیں یہاں پہ جو عقل آ رہی ہے اس کے اندر 2 قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اور ایک آپ کے پاس لاجک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے تبھی آپ کا جو علم ہے وہ علم کامل بنتا ہے۔ کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس ایک خبر آ گئی اور آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تبھی پتا چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی خبریں ایسی ہیں یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، دکھنے میں وہ صحیح لگ رہی ہوتی ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے وہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو اسلام میں کبھی بھی علم کے لیے منع نہیں کیا گیا بلکہ انڈورس کیا گیا ہے، اور بالکل آپ کو کہا گیا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کرو، علم حاصل کرو۔ علم ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض کیا گیا ہے، آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے بولا گیا، آپ کو دنیا کی کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا۔ ایون کہ یہاں تک تھا کہ جب آپ اصحاب کرام کو دیکھتے تھے تو انہوں نے بھی نبی پاک سے کوشچن کیے ہیں، انہوں نے پوچھا ان چیزوں کو، معجزات مانگے ہیں۔ تو میریکل تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ جب ان لوگوں نے دیکھا ہے، obvious سی بات ہے وہاں پہ دیکھنے والے ہزاروں لوگ موجود تھے، تو ان لوگوں نے نہیں جھٹلایا۔ تو آج 1400 سال کے بعد ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، تو اس کے پاس کیا پروف ہے کہ اس نے وہ دیکھا ہے، یا اس کو کیا پتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ہسٹری سے ساری چیزیں ملتی آ رہی ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔
کیا معجزہ اکیلے میں ہوا تھا یا دیکھنے والی دنیا بھی موجود تھی؟ جو جب دیکھنے والی دنیا موجود تھی ان کے پھر اعتراضات بھی تو موجود ہوتے ہیں نا ہسٹری میں، آپ کو ایسے کوئی اعتراض نہیں ملتے. تو میں فی الحال میریکل سے تو میں ہٹ کے بات کروں گا، لیکن اگر آپ لاجک کی بیس پہ بھی دیکھتے ہیں تو دین میں تو کہا گیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کو جو ہے نا فوقیت دی گئی ہے دین کے اندر. بٹ اس میں پھر یہ عقل، دین میں سر عقل کا داخل ہے، یہاں سے پروو ہو جاتا ہے. بالکل عقل کا دخل ہے، اور آپ نے وہ بہت کلیئر کر دیا کہ جہاں پہ میریکل اور کرامات کی بات آ جاتی ہے نا، وہ چیزیں ہم لوگ فزکس اور کیمسٹری کے لاز کی بیسس پہ ہم لوگ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو ہم لوگوں کو منون ماننا پڑے گا. لیکن جہاں تک بات خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی ہے، اس کائنات کی وجہ کو جاننے کی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم عقل کی بیسس پہ مان سکتے ہیں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ پلیز ذرا یس کر دیجیے گا کہ میں ٹھیک بات کو سمجھاؤں. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں سائنس نے بتایا کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی جو روزمرہ روٹین کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگر ہم سائنس کی اسٹڈیز کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ مین چیز آتی ہے، پہلی چیز تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ واقعی یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. لائک جیسے ہمیں بتایا گیا گریوٹی کا، ہمیں بتا دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہمیں کھینچ رہی ہے. کبھی کسی نے گریوٹی کو دیکھا نہیں ہے وہ کیسی ہوتی ہے. ڈارک انرجی کے بارے میں بتایا گیا، ویکیوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا سائنس نے جن جن چیزوں کو یا اصطلاحات کو یوز کیا ہے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، نہ ہی وہ نظر آتی ہیں، اور نہ ہی کسی اسپیشل ٹول سے ابھی تک آپ ان کو پراپر طریقے سے دیکھ چکے ہیں. لیکن بٹ اسٹل سائنس اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. صحیح ہے. تو ابھی ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنے سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، اب کم از کم ایک معجزہ تو ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ ہمیں بھی دکھا دیا جائے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو؟ ہاں، اب سائنس اگر معجزات کی بات کرتی ہے نا، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہیومن اس لیول پہ چلے جائیں ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کہ وہ سیریبرل کیپیسٹی کو 100% یوز کر سکے، تو وہ دنیا کے اندر وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو پاسبل ابھی آپ کو نہیں لگتی. لائک وہ اپنے جو ہے نا لمز ہیں، جو آرگنز ہیں، ان کو ری گرو کر سکتے ہیں، وہ ٹریول کر سکتے ہیں اسپیس کے اندر، یہ چیزیں. لیکن یہ ابھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ہمارا جو برین یوزیج ہے، یا جس کو ہم سیریبرل کیپیسٹی کہہ رہے ہیں، کہ وہ ابھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، ہمارے پاس اتنی اپروچ نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ریئلائز ہو رہی ہیں. میرے لیے جو شاکنگ پوائنٹس تھے، لائک میں نے بہت سی آیات ایسی دیکھی جو 1400 سال پہلے اس وقت بتائی گئی تھی جب کوئی ٹول نہیں تھے سائنس کے. لائک جیسے بتایا جا رہا ہے کاسمولوجی کے بارے میں، اسٹارز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بلیک ہول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جن کے گرنے، ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ ستارے گرتے ہیں اس جگہ کی قسم. تو میرے لیے تو یہ ایک ہٹنگ پوائنٹس تھے کہ 1400 سال پہلے کون سی ہستی، کون سی ذات ایسی موجود تھی جو ان چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی. کیا کسی نے اسپیس ٹریول کیا تھا کبھی، یا کسی نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی؟ تو 1400 سال پہلے تو یہ پاسبل بھی نہیں تھا کہ جس طرح اس طرح کی کریٹیکل تھنکنگ لائی جائے، اور وہ بھی ان لوگوں سے جو عرب کے اندر رہتے تھے، جہاں پہ ڈیزرٹ میں، جنہوں نے کبھی اسپیس کا ٹریول نہیں کیا، جنہوں نے کبھی سمندروں کا ٹریول نہیں کیا، تو وہ اس طرح کی نشانیاں دے رہے ہوں. تو یہ کریٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ایک ایسے بندے کے لیے جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہو، اس کے لیے تو یہ ایک ایسے ہے کہ مائنڈ پرووکنگ کوسچنز ہیں یہ سارے. بٹ ڈونٹ یو فیل مونس کہ ایسا ہے کہ سائنس جو بھی نئی جا کے ڈسکوری کرتی ہے، ہم لوگ وہاں پہ جا کر زبردستی قرآن اور اپنی اسلام کو ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو اس سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی ایسا الٹا طریقہ نہیں چلا کہ ہم نے کوئی آیت اٹھائی ہو اور ہم نے کہا ہو کہ یار یہ سائنس ہے اور اس کو ہم پروو کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کا یہ رہا ہے، پروون فیکٹس کے اندر جا کے ہم اپنی آیت ٹھوکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات تو ہماری قرآن پاک نے پہلے ہی کہہ دی تھی. ڈونٹ یو فیل ایسا ہے؟ یہ بہت جو ہے نا ہٹنگ پوائنٹ ہے. اصل میں آج سے پہلے یا اس قسم کے کوشچن ریز ہونے سے پہلے کسی کو اس کس چیز کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی تھی. لوگ قرآن پاک کو جیسے بتایا گیا تھا من ویسے تسلیم کرتے تھے، اس میں ایمان رکھتے تھے، جو باتیں تھی سچ مانتے تھے. اور بینگ اے مسلم کبھی کسی نے کوشچن اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی اس کے اوپر، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا حصہ ہے آپ کے. آپ اس پہ کوشچن اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری پرابلمز بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. لیکن جب ملحدین کی طرف سے یہ کوشچن اٹھائے گئے تو پھر اس کی جو ہے نا واپس کراس چیکنگ کی گئی کہ آیا واقعی جو یہ باتیں کر رہے ہیں کوئی میچ بھی ہوتی ہیں. ابھی قرآن پاک کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جو کہ فیوچر کے بارے میں بتا رہی ہیں. وہ فیوچر کے بارے میں اگر 1400 سال پہلے بتایا جا رہا ہے
تو کہنے کی بات یہ ہے، اور کہ حیرانی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس وقت سائنسی اصطلاحات کے نام پہ طور پہ نہیں مطلب کہ اب آپ نے بلیک ہول کا نام دے دیا اور قرآن پاک میں اس کو کہا گیا ستاروں کے گرنے کی جگہ، تو یہ اصطلاحات تو آپ آج ماڈرن سوسائٹی کے اندر آ کے دے رہے ہیں نا، یہ سائنس کے نام تو آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اب جیسے انسان کی تخلیق کے اوپر قرآن پاک میں کہا گیا کہ انسان کو جو ہے نا کالی مٹی سے پیدا کیا. اب وہ کالی مٹی کیا چیز ہے، اب وہ ڈھونڈتے رہیں، کسی نے اس کی کوئی تفسیر کی ہے، کسی نے کچھ تفسیر کی ہے، لیکن سائنس نے آج آ کے یہ آپ کو بتایا کہ جی وہ کاربن ہے، جس کی بیس پہ آپ کی جو ہے نا ٹوٹل جو ارتھ کے اوپر لائف ہے وہ اس کے اوپر بیس کر رہی ہے، کاربن کے اوپر. کاربن جو ہے آپ کا بلڈنگ کھنکھناتی بلاک مٹی ہے تھا، لائف کا. کالی مٹی تو میں نہیں سنا، کھنکھناتی مٹی سنا ہوا ہے. کالی مٹی بھی سر آگے یہ لکھا ہوا. سر اچھا میں اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو آپ کو اسکرین کے اوپر بھی شو کر دوں گا. میرا باقاعدہ اس کے اوپر ایک پورا جو ہے نا ایک ٹاپک پہ ڈسکشن ہو چکی ہے. قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ کالی مٹی کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلیک مڈ سے پیدا کیا ہے، اور بلیک مڈ کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کاربن ہے. کاربن آپ کے ڈی این اے کو بنا رہا ہے، آپ کے جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس آپ کا کاربن سے بن رہا ہے، آپ کے جو جتنے بھی مسلس پروٹینز وغیرہ ہے اس کی بیس آپ کی کاربن کر رہی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کاربن ہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے 2x2 جو اس کے جو ہے نیوٹرون پروٹون کی جو بانڈنگ ہے وہ ایک ایسی بانڈنگ ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹس باقی آپ کے یونیورس کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ مل کے بانڈنگ کر سکتا ہے، مالیکولز بنا سکتا ہے. تو یہ چیز صحیح ہے. دیکھا جائے تو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جتنے بھی پروسیس کیے گئے یہ بہت سوچ سمجھنے کے بعد پلان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسیڈنٹ کے طور پہ آ گیا. اگر کاربن کو یوز کیا گیا اب کیونکہ سائنس تو جو ہے نا ہائپوتھیٹیکلی 2-3 اور بھی دیتا ہے کہ سلیکون کو بھی جو ہے نا آپ بیس لائف کے طور پہ لے سکتے تھے یا امونیا کو لے سکتے تھے، لیکن اس صورت میں پھر وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح کے پرابلمز آ سکتے ہیں. امونیا کے اندر جو ہے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ بانڈنگ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی کاربن کے اندر ہے. تو یہ چیزیں پھر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک انٹیلیجنٹ کریٹر ہے جس نے سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو سلیکٹ کیا اور کیسے یہ پروسیس ہوا ہے سارا. اور یہ اب ہمیں 1400 سال پہلے اگر کالی مٹی کہا جا رہا ہے یا بلیک مڈ کہا جا رہا ہے اس کو، تو اب کاربن تو نام ابھی دیا گیا نا سر جب یہ آپ کے جو کیمسٹری کے ماڈلز ہوتے ہیں. یہ بات بتاؤ، کیا پھر یہ باتیں صحابہ کرام کو پتہ تھی؟ جو تعویل اور جو انڈرسٹینڈنگ ہم اس سے آج نکال رہے ہیں، کیا یہ صحابہ کرام کو پتہ تھی؟ اور اگر پتہ تھی تو یہ چیزیں ذکر کیوں نہیں ہے ان کی انٹرپریٹیشن کہیں حدیث میں، یا میری نظر سے نہیں گزری؟ آج ہم نکال لیتے ہیں کہ بھائی اس میں سے بگ بینگ بھی ہے، اس میں سے بلیک ہول بھی ہے، اس میں سے بلیک مڈ کاربن بھی ہے. انہوں نے کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھی؟ ان کو سر دیکھیں، انہوں نے بھی جب جتنے بھی کوشچن کیے تھے ان کو اس ٹائم کی اصطلاحات کے مطابق ان کو بتا دیا گیا تھا. اب اگر ڈسٹ سے انسان کو پیدا کرنے کی بات کی، میں اب کلیئرلی میں دیکھتا ہوں کہ ٹرانسلیشن کے اندر بھی تھوڑی بہت ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، ہر کسی نے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ٹرانسلیشن کیا ہے. صحیح جو ہے. ورڈ ہے تراب کہتے ہیں ڈسٹ کو، تراب کبھی بھی مٹی کو نہیں کہتے. اب اچھا ڈسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب کائنات کا آغاز ہو رہا ہے تو ہمیں ڈسٹ صرف سٹارز کے اندر مل رہی ہے جس کو انٹرسٹیلر ڈسٹ کہتے ہیں. وہاں پہ آپ کو سارے ایلیمنٹس مل رہے ہیں. یہ جب ستارہ پھٹتا ہے تو اس کے پھٹنے کے بعد سپر نووا بلاسٹ کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے یا تو وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوتا ہے یا پھر وہ جو ہے نا ان ایلیمنٹس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو اسٹار ڈسٹ کو جب آپ دیکھیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس کے اندر سارے یہی ٹوٹل ایلیمنٹس آپ کو یہی ملیں گے. اس کے اندر آپ کو آکسیجن ملے گا، اس کے اندر آپ کو نائٹروجن ملے گا، اس کے اندر سلیکون مل رہا ہے، آپ کو فاسفورس مل رہا ہے. یہ سارے وہی ایلیمنٹس ہیں جو ہیومن باڈی کے اندر یوز کیے. پھر اب ماڈرن سائنس نے آگے جس طرح کے جتنی بھی اصطلاحات تھیں فردر، جیسے کہ اس کو بتایا گیا کہ ہیومنز جو ہے نا وہ چلڈرن آف اسٹار ہیں. تو یہ تو 1970 کے اندر جب ڈسکوریز کی ہیں انہوں نے پھر اپنی اصطلاحات اپنی مرضی سے نام دیے. بہت سے نام جو ہیں وہ گریک گاڈز کے نام پہ دیے گئے، بہت سے نام سائنسدانوں نے اپنے نام سے دے دیے. تو وہ اس میں تو نام دینے میں کیا چیز ہے، لیکن آپ کو اشارہ تو اسی چیز کا مل رہا ہے نا. تو ان لوگوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھ کر مطلب الٹا سیدھا مطلب ہی سمجھا ہوگا نا، یا اس وقت کے حساب سے کوئی نہ کوئی قریب ترین قسم کی چیز انہوں نے سن کے مان لی ہوگی. جیسے ابھی آپ دیکھو مانس، ہم کچھ عرصہ پہلے تک ہم بھی اپنے بچپن میں یہی مانتے تھے کہ جیسے ایک تھڑے کے اوپر دوسرا تھڑا، اس کے اوپر تیسرا، ایسے آسمان جو ہے نا چھتوں کے اوپر چھتیں ہیں. بچپن میں یہی انٹرپریٹیشن تھی ہماری آسمان کی، اور کیا تھی. یہ تو اب آگے پتا چلا کہ سما کا مطلب وقت بھی ہے، سما کا مطلب بلندی بھی ہے. تو اس کا جو ہے نا میننگ یہ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے نا ایتھیسٹ کا ایک یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا اللہ ہے ہمارا جو ہمیں بات سمجھا ہی نہیں پاتا. وہ ایک یونیورسل قسم کی کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں کرتا
کہ 7 بلین انسانوں کو ایک ہی مطلب اس چیز کا سمجھ میں آ جائے. آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہو؟ سب سے پہلی تو سر یہاں پہ آ جاتی ہے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کی بات. کبھی بھی کسی لینگویج کے اندر سے آپ کسی کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے نا، آپ کبھی بھی اس کو 100% کنوے کر ہی نہیں سکتے. مطلب ایک چیز 100% انگلش میں لکھی ہے نا، انگلش کو میں کبھی بھی اردو کے اندر 100% ویسے ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ جیسے کہ وہ انگلش میں بولی گئی ہے. تو عربی کے اندر جس طرح بولا گیا نا، ہم چاہے جتنی مرضی اس کی تفسیر کر لیں اور جتنا مرضی اس کو ٹرانسلیشن کر لیں، ہم کبھی بھی 100% میننگ کے اوپر نہیں آ سکتے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ ایک انسان کے اپنے سینیریوز کے حساب سے جو ہے نا اس کی انٹرپریٹیشن ہے. لائک اگر میں دیکھ رہا ہوں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، کیونکہ میں نے سائنٹیفک فیکٹس کو پڑھا ہے تو میں اس کے حساب سے اس کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. لیکن جنہوں نے سائنٹیفک فیکٹ کو نہیں پڑھا، وہ تو دنیا کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ کے اور اس کے حساب سے اپنے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. ان کو جس حد تک یا جتنی ان کی اپروچ تھی، تو انہوں نے تو اپنی اپروچ کے مطابق صحیح بولا، سچ بولا. اس میں کوئی انہوں نے کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے یا غلط کیا ہے. ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جہاں تک تھی، ان لوگوں کے پاس جتنا نالج تھا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا علم دیا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ یونیورس کے اندر اور آپ کی ذات کے اندر ان نشانیوں کو ظاہر کرتا جائے گا کہ جو آخرت کے لیے آپ کی نشانیاں ساری. تو یہ بھی تو قرآن پاک کا حصہ ہی ہے نا سر. بٹ کیوں نہیں ہے یونیورسل انٹرپریٹیشن؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ لمیٹیشن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ پھر نعوذ باللہ. نہیں، اس میں ہیومن لمیٹیشن کی آپ بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں بات کر سکتے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ہے جس کو کاسمولوجی کے بارے میں بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اگر آپ بگ بینگ پڑھانے لگیں یا اس کو آپ اسپیس اور ٹائم جو ہے نا سمجھانے لگیں، اس کو آپ آسمان کے بارے میں بتائیں کہ آسمان کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ آپ کے پاس جسٹ ویکیوم ہے، آپ جہاں تک مرضی نکل جائیں، آپ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، انفینٹ آپ جا رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا آسمان کو؟ تو پھر اس کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی یہ چھتوں کی طرح آپ کی لیئرز ہیں ساری، اور وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اوزون کی لیئر نظر آتی ہے، الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ کی جو ہے لیئر نظر آتی ہے، فردر آپ کے پاس ویکیوم کی لیئرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو سر سائنس نے پھر بعد میں آہستہ آہستہ ڈسکور کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، چلو. یعنی اب آپ کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب انسانوں کو ایک ہی لیول کا دماغ تو دیا نہیں گیا. اگر ایک لیول کا دماغ اور ایک ہی طرح کا آئیڈینٹیکل دماغ دے دیا جاتا، اونلی دین قرآن پاک کا سیم میننگ سارے کے سارے سمجھ پاتے، ورنہ وہ سمجھ نہ پاتے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں سے پھر ایک بات یہ نکلتی ہے مونس کہ میری ایک انٹرپریٹیشن ہے، وہ آنیسٹ مسٹیک ہو سکتی ہے، میں نے جو بھی انٹرپریٹیشن کی. ایک انٹرپریٹیشن ہے آپ نے کی، آپ نے بھی بدنیتی سے نہیں کی. ٹھیک، اب ہم دونوں ہیں، ہم دونوں کی باتیں دنیا سن رہی، کوئی مونس کو مان رہا ہے، کوئی فہد کو مان رہا ہے. کیا اب یہ ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ صحیح غلط آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، مگر ہم دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہے اور ایک غلط ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس غلط والے کو پھینٹی لگائے گا بے شک اس نے آنیسٹلی ہی وہ انٹرپریٹیشن ایسی کی ہو؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں، اب اس کے اندر دیکھیں، یہاں پہ جو ہے نا غفور الرحیم کی، رحمان کی اور رحیم کی بات میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بولا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. تو ان لوگوں کی نیت تو اسی طرح تھی کہ وہ ایکسپلین کریں اس چیز کو، اور انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس ٹائم پہ بہتر سے بہتر ایکسپلینیشن دی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہے یا ان لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے. ان لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جہاں تک وہ سمجھتے تھے انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بہت ہیلپ کی اس کے اندر. تو اگر تو ان کی نیت قوم کو یا جو امت کو ورگلانے کی تھی تو پھر تو ان کو ان کی نیت کے حساب سے ملے گا. اگر ان کی نیت لٹرلی قرآن پاک کا علم اور قرآن پاک کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اصطلاحات کے طور پہ ایکسپلین کی ہیں، تو پھر تو ان کی نیت کے مطابق ان کو رزلٹ ملے گا. اس میں ان کی طرف سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی کی گئی ہو، اور نہ میں اس مطلب کہ میرے پاس کوئی ایسی ایبلٹی ہے کہ میں کسی کو غلط کہہ سکوں، کیونکہ میں تو کوئی نہیں ہوتا کسی کو غلط اور صحیح کہنے میں. تو پھر یہاں سے یہ بات نکلتی ہے مونس کہ ہمارے پاس کیا حق ہے کہ ہم ایتھیسٹ کو غلط کہیں؟ ہاں، یہ تھوڑا سا کریٹیکل کوسچن ہے. اب یہاں پہ یہ اس لیے ان کو غلط کہنے کی بات ہے، دیکھیں قرآن پاک کے اندر مانگی گئی ہیں نشانیاں، اور جب نشانیاں مانی جاتی ہیں، مطلب آیت کو بھی اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو تو نشانی کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہے نا، اس کو نشانی کہتے ہیں. تو جب آپ کو نشانیاں دی جاتی ہیں نا، تو نشانیاں ایگزسٹنگ چیزوں کے اندر دی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو ہے فیوچر میں ایسا ہو جائے گا، فیوچر میں ایسا ہو جائے گا. اگر آپ فیوچر کے لیے دیں گے تو باقی تو سارے لوگ پھر اس پہ بیٹھ جائیں گے کہ یار اچھا چلو جب فیوچر میں آئے گا تب دیکھیں گے، اگر فیوچر میں ثابت ہو جائے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ادروائز ہم اس کے لیے ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہمیں کوئی نشانی نہیں مل رہی.
تو اس لیے جو نشانیاں دی گئی تھی وہ ایگزسٹنگ چیزوں کی دی گئی تھی، اور ایگزسٹنگ، کیونکہ ابھی اکثر ملحدین کا یہ ایک اللاجیکل کوشچن اٹھایا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک سے کوئی فیوچر کی پریڈکشن کریں. سر قرآن پاک سے فیوچر کی پریڈکشن تو تب کی جائے کہ قرآن پاک کوئی پریڈکشن کی کتاب ہو. قرآن پاک کے اندر پروفیسیز ہیں، سچ ہیں. اب وہ پروفیسیز پاس سے بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی ہسٹری سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی یونیورس کے اندر بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز جھوٹ ہے، غلط ہے، پھر تو آپ بات کریں. لیکن اگر آپ کو چیزیں بتانے کے بعد، ایک سائن ملنے کے بعد، ایگزامپل ملنے کے بعد اگر وہ پروو ہو رہی ہیں، دیٹس مین کہ آپ کے پاس سچ آ رہا ہے. سچائی کو آپ ماننے. آپ اب ایک چھوٹا سا یہاں پہ کوشچن اور بھی آتا ہے. بہت سے ملحدین یہ کہتے ہیں جی او ہو یہ تو اتنے سو سال پہلے فلاں سائنٹسٹ نے بول دیا تھا، فلاں بک میں یہ لکھا تھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا، بائبل میں لکھا تھا، یہ اس میں لکھا تھا، وہاں سے کاپی کیا. تو بھائی ہم کون سا کہتے ہیں نبی پاک کوئی پہلے اور آخری پیغمبر تھے؟ ہم کون سا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کوئی پہلی اور آخری کتاب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں؟ پیغام تو ایک ہی خدا کا لے کر آئے ہیں نا. اگر انہوں نے ایک ہی خدا کا پیغام دیا ہے تو ان کو بھی تو نشانیاں یہی بتائی گئی ہوں گی، ان کے پاس بھی تو یہی سائنز ہوں گے. اگر انہوں نے اب جب سے بنی نوع انسان بنا ہے، جب سے پہلے پیغمبر آئے ہیں، تو انہوں نے وہی باتیں آگے لوگوں کو ٹرانسفر کرنی ہے. ہاں ہیومنز نے اپنی لاجک کا استعمال کیا، انہوں نے ان کو چینج کیا، اس کو انٹرپریٹیشنز کو غلط لیا، اس کے اوپر ہنسے مذاق اڑایا، جیسے آج بھی ہو رہا ہے. تو وہ اب یہ بات اللاجیکل ہے کہ جی وہ پہلے فاں کتاب میں لکھا تھا. ٹھیک ہے لکھا تھا، ہے تو فیکٹ نا، یہ چیز تو مانیں کہ فیکٹ ہے. تو قرآن پاک کو آخری اور مکمل کتاب کہا گیا، قرآن پاک کو پہلی اور وہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھی، یہ سب سے پہلی کتاب ہے. تو آخری اور مکمل کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ملیں گی وہ آپ کو کمپلیٹ ملیں گی، اور اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ملے گی. صحیح ہے. اچھا اب نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے. میں نے بہت سارے علماء کو بھی سنا اور کچھ اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ نبی پاک کے دلیل ہونے کی جو ہے نا سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوشچن اگلا یہ آ جاتا ہے پھر قرآن پاک کو ثابت کرو. بھائی قرآن الہامی کس طرح سے ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم کسی طریقے قرآن پاک کو الہامی کتاب ثابت کر دیں پھر نبی پاک بھی نبی ثابت ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری جو ہے نا بنیاد ہی ہل جاتی ہے ایتھیزم کی. تو کس طرح سے پروو کریں؟ دیکھیں اگر آپ نبی پاک کے پروفٹ ہونے پہ یا اس چیز کے اوپر کوشچن کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نبی پاک کی جو نشانیاں ملتی ہیں وہ ہسٹری کے اندر بہت موجود ہیں، قرآن پاک کے علاوہ بہت موجود ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ چلتا ہو کہ یہودی اس چکر میں تھے، ان کا باقاعدہ مشن تھا کہ عرب کے اندر ایک ایسا نبی آنا ہے جنہوں نے آ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو وہ لوگ، ان کا مشن کے اندر یہ شامل تھا کہ انہوں نے ان کو ختم کرنا ہے. اور آپ کو ایک نہیں 2-3 واقعات ایسے ملیں گے کہ جب دائی حلیمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ایک کسی قسم کا واقعہ آیا تھا کہ یہودیوں نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں. تو جو دائی حلیمہ کے ہسبینڈ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے لٹرلی یہ بولا ہے کہ یہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کی اس میں سے ہیں بیٹے، تو ہم چھوڑ رہے ہیں، ادروائز کیونکہ ہمارے نالج کے مطابق ان کی یہ جو ہے نا ان کا کوئی والد نہیں ہے اور یہ والد کے بغیر ہے. اگر یہ ہمیں پروو ہو جاتا کہ والد کے بغیر ہے تو ہم ان کو ختم کر دیتے، کیونکہ آگے انہوں نے آ کے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا دین کو وہ کریں گے، چیلنج کریں گے. تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. پھر ایک بار نبی پاک کے جسد مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، خواب میں آ کے انہوں نے، جو شاہ وقت تھے اس وقت، تو اللہ جو وہاں پہ ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں. وہ مدینہ میں پہنچے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2 بندوں کو پکڑا ہے جو وہاں پہ جو ہے نا کھود رہے تھے اس کو، سرنگ کو، اور نبی پاک کے جسد مبارک کو جو ہے نا چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ آخری لمحات میں وہ بھی پکڑے گئے. اس کے بعد جو ہے نا نبی پاک کے جو ہے نا اس کے روزے کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا. تو یہ چیزیں آپ کو کس طرح سے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ کوئی سائن دے رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ مور نبوت ہے. ان باتوں سے نا کیا کہتے ہیں مونس، آپ مجھے سیٹسفائی کر سکتے ہیں، میرے کسی مسلمان بھائی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. ایک ایتھیسٹ کہے گا نہیں بھائی ہسٹری کہاں سے، ہسٹری کا ریفرنس کون سا اٹھا کے، ہسٹری تو کوئی بھی لکھ دے، کچھ بھی لکھ دے، یا تو پچھلے ہفتے پہلے کی ہسٹری معتبر نہیں ہوتی. تو یہ کوئی اسٹرانگ ایویڈنس تو نہ ہوا. اسٹرانگ ریفرنس باقی آپ کی بات ہوتی، میں مانتا کہ تب نہ ہوتا. پھر اگر ہمارے پاس دوسرے حساب سے اگر ہم انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں نا لاجک کے حساب سے، تو ہمیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پروفیسیز کی تھیں جو کہ اس وقت کے ٹائم سے لے کے آج تک پروو ہوتی ہوئی آ رہی ہیں.
اور منون ویسی ہو رہی ہیں جیسے انہوں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک ہمیں جو واقعہ ملتا ہے معراج کا, جو کہ بہت سے اسکالرس کے ہمارے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بہت دماغی طور پہ ہمارے سمجھ سے بہت دور ہے, کیونکہ ہمارا جو برین کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے, یا ابھی ہمارے پاس جو ہے نا فیوچر ٹریولنگ کی جو ہے نا پاسبلٹی نہیں ہے. ابھی جو گوگل نے ریسنٹ ابھی جو کوانٹم انٹینگلمنٹ کا جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے 2 کمپیوٹر کے تھرو ایک پارٹیکل کو ٹرانسمٹ کیا ہے, وہ پروو کرتا ہے کہ ہاں یہ گوگل کر چکا ہے. گوگل نے 2 کوانٹم کمپیوٹر کے تھرو ایک پارٹیکل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا ٹرانسفر کیا ہے وداؤٹ اینی جو ہے نا بیچ میں کوئی میڈیا یوز کیے ہوئے. یعنی ٹیلی تو یہ پورٹیشن ہوگی. ٹیلی پورٹیشن ایگزیکٹلی, اس کو فیوچر ٹریولنگ انہوں نے اس کو کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا گیا. اب کوانٹم انٹینگلمنٹ جو ہمارے پاس اس وقت اسٹڈیز آ رہی ہیں, اس کے اندر 2 کمپیوٹرز کے تھرو بیچ میں بغیر کوئی میڈیا یوز کیے, بغیر کوئی میڈیم یوز کیے, انہوں نے ایک پارٹیکل کو جو ہے نا آگے ٹرانسفر کیا, ڈیٹا کو ٹرانسفر نہیں کیا, پارٹیکل کو ٹرانسفر کیا. تو یہ چیز ہمیں ایک پہلی سیڑھی کے طور پہ مل رہی ہے کہ بھائی آگے فیوچر ٹریولنگ آپ کو سمجھ میں آئے گی, فیوچر ٹریولنگ کیا ہوتی ہے. تو پھر نبی پاک کی جو پروفیسیز ہیں, جس طرح نبی پاک نے قرآن پاک کے اندر جس طرح نشانیاں بتائی گئی ہیں, نیبلاز کے بارے میں, سٹارز کے پھٹنے کے بارے میں, سٹار کے گرنے کے بارے میں, اس کے بعد 2 سورج کے دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کی بات کرنا قرآن پاک کے اندر, پھر نبی پاک کی پروفیسیز کے اندر عرب کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز کا بننا, خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا وقت کا سایہ ہونا, جو ٹائم کا مینار ہے وہ بننا. اس کے بعد جو موجودہ حالات ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عورتیں ڈومیننٹ ہو جائیں گی ہسبینڈ کے اوپر, یہ چیزیں ہوں گی. جو سحق کا بولا گیا کہ عام ہو جائے گا, ہومو سیکشولز کے لا پاس ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یا تو پہنچ جانا بس, باقی خیر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ہوگا؟ جو حالات ابھی پیدا ہو رہے ہیں, جو حالات ابھی پیدا ہو رہے ہیں, کیا ایسا نہیں ہوگا سر؟ تو خیر میں ان چیزوں کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, تو جب میرے جیسا بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بھائی 2 چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کو ٹائم کو جو ہے نا پورا فارورڈ کر کے سارا کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے, یا پھر کسی ایسی ذات کے تھرو بتایا گیا جو ان چیزوں پہ قادر تھی. تو دونوں پاسبلٹی تو میرے سامنے, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی تیسری پاسبلٹی سمجھ نہیں آتی. اگر تیسری پاسبلٹی آپ کو سمجھ آتی ہے تو اگر آپ انٹیلیجنٹ کی بیس پہ بھی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اتنا ہائی لیول تھا نبی پاک کا کہ انہوں نے انٹیلیجنس کی بیس پہ ساری یہ پروفیسز کی ہیں, تو پھر بھی یہ مانے نا کہ وہ اتنے ذہین اور اتنے علم کے رکھنے والے تھے کہ آج کے دور میں بھی لوگ اتنی سرٹن پروفیسز نہیں کر سکتے. تو آپ اس چیز پہ مان لیں کہ آپ سے کوئی ہزاروں گنا زیادہ ان کا نالج تھا, آپ سے ہزاروں گنا زیادہ انٹیلیجنس ان کی تھی, تو اسی کی بیس پہ آپ ان کو لیڈر مان لیں. اب اگر آپ خالی نبی پاک کی ان کی نبوت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سر بہت سارے, ایک نہیں بہت سارے ریفرنسز ہیں. یہ ایک پورا ٹاپک ہے, اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کیا جائے تو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی سر. رائٹ, اوکے. تو قرآن پاک کو پھر اگر ہم نے الہامی پروو کرنا ہے نا, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر نا 30 سے زیادہ قرآن موجود ہے. ٹھیک, اور یہ بھی مجھ پہ کوئی ریسنٹ ہی انکشاف ہوا ہے کہ وہ برمنگم یونیورسٹی کے اندر بھی کوئی قرآن پاک موجود ہے. انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کر کے اس کا چیک کیا ہے کہ ہے واقعی بہت پرانا, اور اس کے اندر کوئی ورڈنگز وغیرہ کی چینجنگ بھی کی گئی ہے, اس طرح کی باتیں موجود ہیں. تو اب ہم ان چیزوں کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے تو ابھی تک سر کوئی نسخہ نہیں دیکھا ہے. میں نے یہ باتیں سنی ہیں, سنی سنائی باتوں پہ میں وہ کہہ سکتا ہوں. ہاں ایک چیز ہے کہ جو اس کی ترتیب اور جو بک کو اس کی بک کی شکل میں پریزنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو 2-3 نسخوں کی بات ہمیں ہسٹری سے ملتی ہے کہ حضرت علی نے جو ہے نا اپنا نسخہ پیش کیا تھا, حضرت ابوبکر نے اپنا نسخہ پیش کیا تھا, لیکن بعد میں جو کمپائلڈ بک ہمارے پاس آئی ہے وہ تیسرے خلیفہ کے دور میں حضرت عثمان کے دور پہ. لیکن آیات کی اگر آپ کہتے ہیں ترتیب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے چینج ہو, آگے پیچھے ہو آیات کے, لیکن ورڈنگ کے اندر کوئی چینج نہیں ہے سر. کیونکہ میں نے ابھی تک نہ تو کوئی نسخہ ایسے دیکھا ہے. ہاں چیلنج دیکھیں, اور چیلنج بھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے چھپا دیا ہے, انہوں نے کوئی نسخہ دکھایا نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو اگر اس سے ڈفرینس ہے تو سامنے کریں نا دنیا کے, پتہ چلے دنیا کو بھی کہ کیا ڈفرینس ہے, کیا ڈیٹ ہے. کاربن ڈیٹنگ کی بھی آپ بات کرتے ہیں تو سامنے تو کریں نا. یہ کہہ دینا کہ ایسا پاسبل ہے اور دکھایا بھی نہیں جا رہا دنیا کو, تو کیا یہ ایمبیگوس نہیں لگتا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں ایک چیز کو اور اس کے سامنے بھی نہیں کر رہے؟ نہیں, تصویریں تو اس کی موجود ہیں, اور میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بھی ایک ریسرچ ایریا ہوگا. میں اس کے بھی آپ کو
भेजूंगा रेफरेंसेस, और बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं. यासिर काजी साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मुनाजरे किए हैं सिर्फ उसी एक बर्मिंघम के मिले हुए उस एक, वो एक सिर्फ और सिर्फ 2-3 पेजेस हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है. ठीक है, उसके बारे में ये काफ़ी बातें हैं. और दूसरा, ये कैसे मैंने प्रूव होगा कि वो ये अगर 3-4 पेजेस ही हैं वो कुरान पाक के पेजेस हैं? हो सकता है कुरान पाक को किसी ने देख के जिस तरह इंटरप्रिटेशन की गई हो तो उन्होंने उन्हीं आयात को लिख के आगे से अपने अल्फाज को जो है ना लिख के इंटरप्रेट करने की कोशिश की हो, तो इसमें भी तो डिफरेंसेस आ सकते हैं ना. ये कैसे प्रूव हो सकता है कि वो कुरान पाक ही? कहने को तो अब देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, वाकई एविडेंस तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंस है नहीं, मगर उनके पास एक बड़ा हथियार जरूर है हम पे एतराज करने के लिए. ठीक, मैं ये बता रहा था कि मैंने इवन ये रिसेंटली सुना है, पढ़ा नहीं है, कि कुरान पाक नबी पाक ने अपनी जिंदगी में ही कंपाइल करा दिया. ठीक है, उन्होंने करवाया है. मैंने ये अब जिससे मैंने सुना है उससे भी रेफरेंसेस मैंने लेने हैं कि नबी पाक ने बाकायदा मुसहफ बना के एक संदूक में रख के वन ऑफ द अज़वाज मुतहरात उनके पास रखवाया था. ठीक है, अब चूंकि ना मसला ये है, क्या नाम है मोहसिन, जो हमारे जितने भी एथियस्ट भाई हैं ना वो फंसे हैं हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ना और जो दीन के जो फैक्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है. मतलब वो अब उठाकर ये ले आते हैं जी, लो जी वर्का बिन नौफल ने तस्दीक की, वर्का बिन नौफल क्यों नहीं मुसलमान हुए. ठीक है, अबू तालिब ने डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया नबी पाक को, वो क्यों नहीं मुसलमान हुए. ठीक है, इस तरह की बातें बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब ये मेरे ख्याल में ना ये बहुत लोगों ने हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी की हुई है. मेरा तो एक शिया फ्रेंड है, आप भी शिया हो, तो उसने तो मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अबू तालिब ने कर लिया था, इस्लाम कबूल किया था, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, फिर ऐसी चीजें हैं. अब देखो वो गामदी साहब हैं, गामदी साहब पूरा का पूरा गारे हिरा के वाकये से इनकार कर दिया उन्होंने. ठीक है, अच्छा, आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि वो भी पहले नहीं है ये बात करने वाले, और भी लोगों ने बात की हुई है. अच्छा, किस बेसिस पे बात की हुई है कि ये जो लेकर आते हैं ना, ये जो दरबारी किस्म का जो फिरके हैं, जो कशफ, इल्हाम, चिल्ले, इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए ये वाकयात जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में गुजरे गए हैं. ठीक है, वल्लाहु आलम ठीक है कि नहीं है. ठीक है, फिर हदीसें ऐसी हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे हैं, 50 नमाजें मिली हैं, फिर आते हैं हजरत मूसा, उनको कहते हैं कि नहीं भाई इतनी नहीं, वो फिर कम कराते हैं, फिर आते हैं फिर कम कराते हैं. ये सारे के सारे वाकयात डाउटफुल हैं. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ना एजेंडा जो है वो गैर मजहब के बड़े एजेंडे बहुत सारे मीट होते हैं कि हमारे नबी पाक डिक्टेट हो रहे हैं यहूदियों के नबी से. ठीक है, फिर वो उनको अप्रूवल कौन दे रहा है? उनको एक नसरानी जो है अप्रूवल दे रहा है कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा जो है ना वो क्या कहते हैं नॉइज है हमारी हिस्ट्री के अंदर, जिन चीजों की वजह से बेचारे एथियस्ट इस दलदल के अंदर फंसे हैं. आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बाद, बोलो. अब पहली बात जो वर्का बिन नौफल की है ना आपने, क्योंकि आपने पॉइंट्स इसके अंदर ना कोई 5-6 पॉइंट आपने रेज किए हैं, मैं वन बाय वन एड्रेस करूंगा. पहले आपने क्वेश्चन किया वर्का बिन नौफल का, तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया और बाकायदा तौर पे तबलीग की, क्या वर्का बिन नौफल उस वक्त जिंदा थे? नहीं थे. ठीक है, क्योंकि नबी पाक की जो ये उन्होंने बताया था कि ये वही जो है ना पहले इसी तरह जो है ना हजरत ईसा के ऊपर जो है इसी तरह के फरिश्ते का जो है ना नज़ूल होता था, तो उन्होंने ये तस्दीक ज़रूर की है. लेकिन नबी पाक के जो दीन की तबलीग है, जो बाकायदा तौर पे उन्होंने मुसलमान करने का जो ऐलान करना शुरू किया है, उससे कोई 3-4 माह पहले वर्का बिन नौफल अपनी ज़िंदगी पूरी करके जा चुके थे इस दुनिया के अंदर से. तो एक गुजरे हुए शख्स को कैसे वो उसकी अपनी शरीयत को चेंज करें, जबकि वो ऑलरेडी एक नबी की शरीयत पे मौजूद थे, जो कि असाइयत कहते हैं, वो ईसा थे. हजरत ईसा की जो है शरीयत पे वो उस वक्त कायम थे.
اور جب تک خدا نے شریعت کو چینج کرنے کا حکم نہیں دیا، نبی پاک نے کسی کو حکم نہیں دیا. جب کہا گیا ہے کہ دین آپ کے لیے جو ہے نا یہاں سے آج سے مسلمان ہو اور آپ کے لیے جو ہے نا اسلام کو چن لیا گیا، وہاں سے جب نبی پاک نے تبلیغ شروع کی ہے، تو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل زندہ تھے اور انہوں نے اس کا انکار کیا، لٹرلی اگر کہا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، میں تو عیسائی رہوں گا، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، پھر تو یہ بات لاجیکل ہے. لیکن اگر وہ اس سے پہلے جا چکے ہیں اور نبی پاک کی تبلیغ بعد میں سٹارٹ ہو رہی ہو، تو جانے والوں کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سر. دوسرا آپ نے پوائنٹ ریز کیا حضرت ابو ابو طالب طالب کا، تو جناب ابو طالب کی اگر آپ بات کرتے ہیں سر، نبی پاک کو اگر پروٹیکشن ملی تھی مدینہ کے اندر، جو جتنے بھی ان کی سازشیں تھی، جس کے اندر دارالندوہ کے اندر بیٹھ کے سب سے بڑی سازش کی گئی تھی، جس میں نبی پاک کو نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ بس سارے قبیلوں کے جوان مل کے جو ہے نا ختم کر دیں، تو اللہ اس کے بعد الزام بھی سارے قبیلے لیں گے تاکہ جو ہے قریش جو ہے نا وہ کسی ایک کو سزا نہ دے سکے، کسی ایک کے ساتھ بائیکاٹ نہ کیا جا سکے. وہ جی پاسبل نہیں ہوا، وہ تو ایک بات کی بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں جب بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب کے اندر، جن کو محصور کیا گیا، تو ان کو یہ بول کے محصور کیا گیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا دین نکال لیا ہے. اگر حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی پاک کے ساتھ ان کو شیب ابی طالب میں محصور کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیوں کیا؟ صحیح کیونکہ بائیکاٹ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا سر. تو ٹھیک ہے کافروں کو پتا ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے میرا بھائی ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ 3 سال وہ شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے ہیں، اور جس کو شیب ابو طالب کہہ رہے ہیں وہ زمین بھی انہی کی تھی، وہ گھاٹی انہی کی تھی حضرت ابو طالب کی. انہوں نے کہا تھا کہ انہی کی زمین میں ان کو محصور کر دو، ان کو وہاں سے نکلنے نہ دو. تو اسی زمین کے اندر جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے، ابو طالب کی زمین ہے، حضرت ابو طالب کو اور ان کو مسلمان سمجھ کے وہاں پہ محصور کر دو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لو. کس بیسس کے اوپر؟ پھر اگر حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو کیوں بائیکاٹ میں رکھا گیا، ان کو کیوں محصور کیا گیا؟ صحیح ہے ٹھیک ہے. تو یہ میرے جیسا بندہ، کہ وہ مسلمان تھے. ہاں مسلمان تھے تو مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا نا سر. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھی. حضرت خدیجہ حالانکہ قریش کی وہ تھی، وہاں پہ جناب خدیجہ قریش کے سرداروں میں شامل تھیں. ان کے جو آپ کہیں گے کہ بہت بڑے جو تاجر تھے، بہت بڑے جو بزنس مین تھے، ٹائکونز تھے، تو جناب خدیجہ تو ان ٹائکونز کے اندر شامل تھی جو بزنس ٹائکونز تھے وہاں پہ. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کیا، ان کو بھی انہوں نے شیب ابی طالب میں ڈالا. اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، جن کے پاس خانہ کعبہ کی جو ہے نا اس کے اندر جو کمیٹی ہوتی تھی، جو چابیاں سنبھالتی تھی، جو وہاں کے امور سنبھالتے تھے. لیکن انہوں نے بھی ان کو یہ کیا کہ الگ کیا کہ یہ ہمارے دین سے ہٹ چکے ہیں، ان کو بائیکاٹ کرو، ان کو وہاں پہ محصور کرو، ان کے ساتھ جو ہے جتنے بھی سوشل اور پولیٹیکل جو ہے ریلیشن ہے وہ ختم کرو. کن بیسس پہ ختم کیے گئے؟ کیا ان کو یہ ظاہر سی بات ہے کافروں کو تو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جناب ابو طالب ہمارے دین پہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو وہ کہتے کہ بھائی آپ ہمارے دین پہ ہیں، آپ اس لیے باہر آ جائیں، تو باقی کے جو ہمارے دین سے ہٹ گئے ان کو ہم وہاں پہ محصور کریں گے. حضرت ابو طالب کو کیوں محصور کیا؟ ان کی شہادت اس بائیکاٹ کے اندر کیوں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. صحیح. حضرت خدیجہ جو قریش کے سرداروں میں یا قریش کے تاجروں میں تھیں، قریش کے جو بزنس ٹائکون وومن تھیں، ان کو وہاں پہ کیوں محصور کیا؟ صحیح. کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو ہمارا ایسٹ ہے، یہ تو ہمارے قریش کی شان ہے، یہ ہمارے قریش کے بزنس وومن ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس ہی رہیں، آپ تو ہمارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ قریش کے جو ہے نا اکانومی کی بیک بون ہے، آپ اچھا خاصا جو ہے نا ایک رول پلے کر رہی ہیں قریش کے اندر، کہ آپ اتنا بڑا بزنس کر رہی ہیں، آپ ایک بزنس وومن ہیں، آپ کی وجہ سے اچھی وہ خاصی تو اکانومی مسلمان تھی نا حضرت خدیجہ، ان کے بارے میں کیوں کنسرن ہونا تھا کسی کو؟ تو سر پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت ابو طالب کو بھی تو محصور کیا گیا، مطلب ان کو تو وہ ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 2 پوائنٹ آتے ہیں. اور جو غار ہرا کی بات کریں، غار ہرا سے پہلے نبی پاک کے اوپر جو ہے نا خواب کی شکل میں، کیفیات کی شکل میں یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں. صحیح ہے. تو وہ اب ان کو خواب کی شکل میں مل رہے ہیں، سائنز مل رہے ہیں، ان کے اوپر جو حالات کیفیات آ رہی ہیں ان سے ان کو سائن مل رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے تو تبھی یہ بات کی تھی کہ جب وہ روٹین میں ان کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی. انہوں نے جا کے اپنے جو ورقہ بن نوفل ہیں، ان کے میرے خیال چچا زاد بھائی تھے یا پھپھا زاد بھائی تھے، انہیں کا ریلیشن اس قسم کا تھا. تو میں تھوڑی سوری اگر میں یہاں پہ رانگ ہوں گا. تو انہوں نے جا کے ان سے مشورہ اسی لیے کیا کیونکہ وہ کرسچینٹی کے جو ریلیجن ہے اس کے اسکالر تھے، اور ان کے پاس ہسٹری کا، پاسٹ کا نالج تھا کرسچینٹی کی. وہ اچھی خاصی کتابیں پڑھ چکے تھے اور ان کے پاس یہ چیزیں تھیں.
تو انہوں نے جا کے اسی لیے ان سے کنسرن کرایا، نبی پاک کو ان سے ملوایا ہے۔ تو غار ہرا کا واقعہ جو ہوتا تھا وہ بھی اسی لیے ہوتا تھا کہ جب وہ اس قسم کی کیفیات دیکھتے تھے، اسپرچولیٹی فیل کرتے تھے، وہ تنہائی کے اندر جا کے اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے نا اس کنڈیشن میں لے کے جاتے تھے، سوچتے تھے۔ تو یہ بات اگر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ پہلی وحی نہیں آئی، تو غامدی صاحب کے پاس کیا پروف ہے کہ پہلی وحی کہاں پہ آئی؟ ایویڈنس تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ویسے بات یہ ہے، اگر فرض کیا ایسا نہ بھی ہوا ہو، دین کے کسی عقیدے میں کوئی فرق تو نہیں آتا، وہی تو نہیں آئی آتا، نا، وہی آئی، وہی آئی۔ کیفیات تو پہلے شروع ہو گئی تھی، کیفیات تو اس سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو کچھ معجزات اگر آپ دیکھتے ہیں تو بچپن سے بھی معجزات ملتے تھے۔ اگر آپ دائی حلیمہ کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں بتائی گئی تھی کہ ان کے معجزات تو شروع سے ہونا شروع ہو گئے تھے، کیفیات تو آپ کو ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر نبی پاک نے باقاعدہ اعلان نبوت کیا، باقاعدہ اوپنلی یہ بات کی، تو وہ 40 سال کی ایج میں کی، تو وہ بھی حکم خدا تھا، اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں تھی۔ تو جب حکم خدا آیا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا اعلان نبوت کیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ میں پیغمبر ہوں، اور یہ چیز بھی انہوں نے پورے قریش کے سامنے، مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے کی تھی، اعلان کیا تھا باقاعدہ اس چیز کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو نمازوں کی آپ نے بات کی سر، نمازوں کا بہت بڑا ٹاپک ہے سر۔ میں تو اکثر مسلمانوں سے بھی یہ کوشچن کرتا ہوں کہ میرا اپنا کوشچن، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اگر اسلام کے اندر نمازیں 5 ہیں اور 5 نمازوں کے جو ثواب ہے وہ بھی برابر ہے، تو ان کی رکعات کے اندر فرق کیوں آتا ہے سر؟ اور میرا ایک کوشچن پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز آپ کو بستر مرگ پہ بھی معاف نہیں ہے تو سفر کی حالت میں قضا کیسے ہو جائے؟ ٹھیک ہے، تو میں تو پھر تھوڑے سے اس قسم کے کریٹیکل کوشچن پہ بھی سوچتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میری ہم مائکرو ڈیٹیلنگ کے اندر نہیں جاتے، میں صرف جو تھیسز آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا نا، وہ یہ ہے کہ ہسٹوریکل ڈس آنیسٹی موجود ہے، ٹھیک ہے، ہسٹری میں موجود ہے۔ جیسے ابھی ہم نے صرف 2 باتوں کو ریبٹل کیا، ابو طالب صاحب کی اور دوسری، ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل والی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جنرل ٹپکل اسلامیات میں لکھی ہوئی باتیں ہیں نا، وہ لوگ منوان ایسے مان لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہی اصل قرآن ہے، وہی اصل دین جو ہے وہ ہے۔ میری آڈینس یا مونس بھائی کی جو آڈینس ہے، میں ان سب کو کہوں گا کہ یار معاشرتی علوم میں لکھی ہوئی باتیں اور اسلامیات میں لکھی ہوئی باتوں کو نا عقل کھول کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ روزے میں معاشرتی علوم پڑھنا جائز بھی نہیں ہے، معاشرتی علوم اتنی گندی چیز ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ ویسے ایک میں پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کروں گا، آپ کو پتہ ہے ہسٹری کے ہمیشہ 3 فیس ہوتے ہیں سر۔ پہلا فیس وہ ہوتا ہے جو ایک دوست کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، اور ایک فیس وہ ہوتا ہے جو اینمی کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، اور تیسرا فیس وہ ہوتا ہے جو کبھی بتایا نہیں گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کیسے ان تینوں فیسز کو سامنے رکھ کے بتائیں گے کہ کوئی ایونٹ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ بہت زیادہ شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں کبھی بھی ایک سورس پر ڈیپینڈنٹ ہو کے نا کسی بھی چیز کو منو انمان نہیں لینا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں وہ جو ہمیں قرآن پاک کی فردر ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں بائبل سے بڑی چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بائبل کی کافی چیزوں کو قرآن پاک مزید بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جائے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو الہامی دوسری کتابیں ہیں، 4 مذاہب کے 4 جو کتابیں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ نہیں سر، آپ کو میں یہاں پہ کٹ کروں گا سر۔ کہا گیا ہے کہ بینگ اے مسلم آپ کو 4 کتابوں پہ ایمان لانا ہے، 4 کتابوں پہ ایمان بغیر پڑھے آپ کیسے لا سکتے؟ ایمان لانے کی بات یہاں تک صرف یہی ہے نا کہ یہ کتابیں آئی ہیں، یہ ابراہمک ریلیجن ہیں، اور تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آئی ہیں سر؟ قرآن پاک بغیر نے پڑھے تو کہا آپ نہیں اس کو قرآن پاک نے کہہ دیا آئی ہیں تو آئی ہیں، مان لیا، میں نے مان لیا، قرآن پاک میں لکھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آپ جب تک ایک چیز کے اندر نہیں جائیں گے، آپ ایک بک کے صرف جو ہے نا ریفرنس کو دیکھ کے، اس کے نام کو دیکھ کے تو اس کے بارے میں نہیں جان سکتے نا، اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس کے اوپر کیسے ان چیزوں کے، ان باتوں کے اوپر، ان پروفیسز کے اوپر آپ کیسے یقین کریں گے کہ آیا وہ جو دی جا رہی ہیں باتیں
اس کے اندر کس حد تک چینج ہوا کیسے, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے یہاں پہ جتنے بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹس ملتے ہیں, نیو ٹیسٹیمنٹس ملتے ہیں, اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹس اور نیو ٹیسٹیمنٹس کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ڈفرینسز لوگوں نے پیدا کیے ہیں, کتنی چیزیں چینج کی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ جو چاروں الہامی کتابیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا پیغمبروں کے اوپر, پروفٹس کے اوپر دی ہیں, لیکن ان کو سمجھے بغیر, ان کو پڑھے بغیر, ان کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر میں کیسے اس چیز کے اوپر آ سکتا ہوں کہ قرآن پاک ہی مکمل اور جو ہے ڈیوائن اور آخری جو ہے نا اس کے میسج کے طور پہ ہمیں ملے گی. کیونکہ جب تک ہم ان کے اندر نہیں جائیں گے, ہمیں چیزوں کے اندر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی پرانی کتابوں کے اندر یہ چینج آیا ہے جو لوگوں کی طرف سے تعریف کی گئی ہے, وہ جب تک آپ کے سامنے نہیں آئیں گی تو آپ کبھی بھی ان چیزوں کو ایکوریٹ سمجھ اس میں جو ہے نا کمپیریزن کے اوپر نہیں لا سکتے. ڈیبیٹیبل بات ہے, مگر بات یہ ہے کہ یہ تو وہ کتابیں ہیں ہی نہیں, یہ بائبل ہے, یہ انجیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یس, اٹ از Mark, Matthew, Luke, John. It is according to Mark. It is according to Luke. It is according to Matthew. It is according to John. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو یہ بھی جو ہے مارک, میتھیو, لیوک, جان, میرے ساتھ وہ عبد الوارث گل صاحب جو تھے ان کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تھے کون, تو یہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ ان سے بہت 101 سال بعد, غالباً 100 سال, مجھے نہیں پتا, مگر کئی سال بعد کے یہ لوگ ہیں, یہ حواری بھی نہیں تھے. یعنی یہ کوئی تابعین یا تبا تابعین کے لیول پہ آ کے یہ لوگ تھے, اور ان لوگوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں. مطلب اس کو آپ ہمارے ہاں جس طرح سے حدیث ہوئی ہوئی ہے نا کلیکٹ, اس سٹائل کی چیز آپ اس کو مان سکتے ہو, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل ہے. میں ایک پوائنٹ ریز کرتا ہوں. میری اگر آپ سے ایک بار کنورسیشن ہو رہی تھی, اس میں نے بات کی تھی, آپ ہی کی طرف سے الفاظ مجھے ملے تھے کچھ کہ عربیوں کی ہسٹری ہے اور اجمی اس کو لکھ رہے ہیں کہ عرب کی ہسٹری اور ایران کی بکس آپ کو زیادہ ملتی ہے. تو آپ کے لیے تھوڑا سا کریٹیکل پوائنٹ نہیں ہے کہ جن کی اپنی ہسٹری ہے ان کی کتابیں آپ کو کم مل رہی ہیں, اور جو باہر کے ہیں جس میں جو مطلب کہ ایک عرب کے خطے کے لوگ ہیں ان کی آپ کو ریفرنسز کم مل رہے ہیں, لیکن ایران کے خطے کے آپ کو ریفرنسز زیادہ مل رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑی لمبی ڈسکشن ہے بھائی, یہ تو بڑی لمبی ڈسکشن ہے. یہ تو وہ ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ہسٹری کے اندر بہت سے پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سچائی تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر وہ آپ کو بغیر ریفرنس کے مل رہی ہے ہسٹری اور بس کسی نے بھی بول دیا ہے تو وہ آپ کو غلط طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایسے ہے. ایرانیوں نے بہت ڈس آنیسٹی کی ہوئی ہے. اس ایران کا مطلب قدیم ایران ہے, یہ اب والے ایران سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فارس کی بات کریں سر, فارس بولیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں, فارس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایک بدلے کے طور پہ ان لوگوں نے جو ہے نا ہمارے اندر ہم لوگوں کے ایک چیز کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ہمارا ان لوگوں نے چینج کروایا. ٹھیک ہے, تو وہ تو لمبی بات ہے کہ کیا ہو گیا. صلاح کا مطلب صرف اور صرف نماز ہو گیا, اور عبادت کا مطلب صرف اور صرف ہی ہم وہ یہ اللہ اکبر یہ ہو گیا. اللہ عبادت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. تقدیر کا مسئلہ ہم لوگوں کے اندر ڈال دیا. بہت ساری باتیں ہیں جو اس کانٹیکسٹ میں کی جا سکتی ہیں جو کہ ہمارے اندر جو ہے نا ان لوگوں نے ڈالی ہیں. ہم تھوڑا سا ٹاپک کو ہم تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. ایتھیسٹ کی ہی کنسرن کو مونس ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس سے باہر ہے, اور ٹائم اور سپیس سے باہر کہتے ہیں کہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. کاسمولوجی کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ مونس اظہار صاحب موجود ہیں, تو یہ اس کے اوپر ایک وشیش ٹپنی کریں گے کہ ٹائم اور سپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ کیسے کرتی ہے. سر سمپل اینڈ کلیئر میں ایک آنسر کروں گا کہ جس چیز کو ہم ٹائم اور سپیس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی تو ہیومن کریشن ہی ہے نا, کیونکہ ٹائم بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, ایک ایلوژن ہے, یہ ایک ہیومن کنسٹرکشن ہے. لائک میری لاسٹ ٹائم جب بات ہو رہی ہے اویس صاحب سے, میں نے کہا سر مجھے آپ کلیئرلی بتائیں کہ جو اسپیس اور ٹائم کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی بگ بینگ سے. تو میں نے کہا جس کاز نے بگ بینگ کو انیشیٹ کیا وہ کہاں پہ ہوا؟ اسپیس اور ٹائم سے باہر. ٹھیک ہے, لٹرلی نا دیکھیں, جو اسپیس اور ٹائم کا آغاز بگ بینگ سے ہو رہا ہے, تو بگ بینگ کو جس چیز نے انیشیٹ کیا وہ تو اسپیس اور ٹائم سے باہر ہی ہوئے نا. ضروری تو نہیں ہے اندر سے بھی تو کوئی چیز پھوٹ سکتی ہے. ضروری ہے باہر سے کسی نے میجک وینڈ کر کے اندر سے پہلے کا مطلب نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ پھر بگ بینگ کے اندر جو آپ کہتے ہیں اسپیس اور ٹائم کی شروعات بگ بینگ سے ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ تو ٹائم پھر آپ کا انفینٹ میں چلا جائے گا، کیونکہ ٹائم اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، کہ اگر اندر سے چیزیں ہو رہی ہیں کہ اسپیس اور ٹائم پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے اندر سے ہو رہی ہے، تو اس کو آپ اس جو انفینٹ ریگریس ہے یا جو یہ انفینٹی ہے، اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ نہیں ہوگی نا سر. اگر آپ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کا سٹارٹ جو سوری اسپیس اور ٹائم کا جو سٹارٹ ہے وہ بگ بینگ سے ہے، تو بگ بینگ کو انیشیٹ کرنے والی چیز اسپیس اور ٹائم سے باہر ہوگی. دوسری چیز میں نے ان سے ٹائم کی تعریف پوچھی، میں نے کہا کہ مجھے آپ ایکسپلین کریں کہ ٹائم کیا چیز. انہوں نے کہا جی دو ایونٹ کے بٹوین جو انٹرول ہے، جو ڈسٹینس ہے، اس کو ہم ٹائم کہتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے سر، تو جو پہلا ایونٹ ہے سر وہ ٹائم سے باہر ہوا یا ٹائم کے پیرالل ہوا؟ اگر وہ ٹائم کے پیرالل بھی ہے تو جس چیز نے اس ایونٹ کو انیشیٹ کیا وہ تو ٹائم سے باہر ہوئی نا. نہیں، یہ آپ کیسے شورٹی سے کہہ سکتے اس سے پہلے ٹائم نہیں ہے؟ دیکھو نا، وہ سنگولیرٹی جو آپ کہتے ہو کہ پھوٹی اس سے بگ بینگ ہوا، وہ سنگولیرٹی بھی تو پہلے کسی اور ایک اینٹی کا حصہ ہو سکتی ہے نا؟ کہ ہاں اس کی ایگزامپل ہم ایسے دے سکتے وہ ہیں. اینٹی اس ایک سنگولیرٹی سے علیحدہ ہوئی تو ہو سکتا ہے ان کا بھی آپس میں کوئی ٹائم ایگزسٹ کرتا ہو. بعد انفینٹی تو پیچھے سے پیچھے چلاتے جاؤ ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بار بار، آئی ایم سوری فار دیٹ. یہ پوائنٹ بھی ہم نے ریز کیا کہ ایک ٹوکری ہے، اس کے اندر 24 انڈے رکھے ہیں، ان 24 انڈوں کے اندر ایک ایک بیکٹیریا موجود ہے. ان سب کے لیے اسپیس اور ٹائم کیا ہوگا؟ سب کے لیے ڈفرینٹ نہیں ہوگا سر. ہر کسی کی اپنی لمیٹیشن ہے، وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر موجود رہیں گے. ایک بیکٹیریا کو نہیں پتا ہے کہ میرے انڈے سے باہر جو دوسرا بیکٹیریا ہے ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ دوسرے اس کے اندر اس کا کیا اسپیس اور ٹائم چل رہا ہوگا، اس کے کیا ایونٹ چل رہے ہوں گے. تو جو ملٹی ورس کی جو آپ بتاتے ہیں، جس میں آپ سائیکلک یونیورس کا بتاتے ہیں، آپ ملٹی ورس کا بتاتے ہیں، تو اسی طرح دیکھیں کہ ایک باسکٹ کے اندر اگر آپ کے پاس 24 انڈے پڑے ہیں تو ان 24 کے 24 انڈوں کے اندر ہونے والا کیمیکل ریئیکشن، اسپیس ٹائم سب کچھ ڈفرینٹ ہی ہوگا. آپ نہیں شور ہو سکتے کہ اس کے باہر کیا چیز ہے، آپ اس سے باہر جا نہیں سکتے. ہاں یہ کوشچن بھی بہت ویلڈ انہوں نے ریز کیا کہ جی آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ آپ تو کبھی انڈے سے باہر نہیں گئے، آپ تو یونیورس سے باہر نہیں گئے. میں کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ انفینٹ ہے، وہ سوچ سکتا ہے انفینٹ. وہ باہر کے حالات کے بارے میں اگر دیکھ نہیں سکتا نا، تو وہ ایک ہائپوتھیٹیکلی سوچ تو سکتا ہے، اس کو ایک پریڈکشن تو دے سکتا ہے، ایک ہائپوتھیسس تو کریٹ کر سکتا ہے نا. تو پھر یہ والا پوائنٹ انویلڈ ہو جاتا ہے کہ اسپیس اور ٹائم سے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ بگ بینگ کو انیشیٹ کرنے والی چیز بھی اسپیس اور ٹائم سے باہر ہے. اور جو ٹائم کی آپ بات کرتے ہیں، تو جو پہلا آپ کا ایونٹ ہے اس کو بھی انیشیٹ کرنے والا. پھر وہاں پہ انہوں نے ایک اور اعتراض کھڑی کرنے کی کوشش کی کہ سر جو پہلا ایونٹ ہے وہ میٹر کے اندر چینج ہے. بگ بینگ کے ٹائم پہ تو میٹر نہیں تھا، کس چیز کے اندر چینج ہوا؟ تو میں نے سر جہاں تک اسٹڈی کیا ہے، یونیورس کی جو بیسک اکائی ہے، جو بیسک فنڈامنٹ ہے یونیورس کا، وہ ٹائم نہیں ہے، وہ اسپیس نہیں ہے، وہ ایونٹ ہے. ایونٹ ہوگا تو ہی آپ کو ٹائم کی جو ہے نا ریلیونسی پروف ہوتی ہے، کہ بغیر کسی ایونٹ کے آپ کے لیے تو ٹائم بھی ارریلیونٹ ہے. کوئی ایونٹ نہیں ہے تو آپ ٹائم کا کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. جب کوئی ایونٹ ہوگا، جہاں سے کوئی انیشیشن آپ کو ملے گی، کوئی ایونٹ سٹارٹ ہوگا، تو تبھی تو آپ ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے نا. اور ٹائم ویسے بھی ہیومن کنسٹرکشن ہے، یہ کوئی یونیورس کی فنڈامنٹل تو نہیں ہے، یہ یونیورس کی کوئی اکائی تو نہیں ہے، یہ تو انسانوں نے کریٹ کیا نا. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دنوں کی بات کرتے ہیں، آپ کا جو سورج ہے وہ 9 بلین ایئرس کے بعد آپ کا سولر سسٹم بنا ہے یونیورس کے بننے کے بعد. کیا اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اگر آپ دنوں کی کیلکولیشن کر رہے ہیں سورج کی بیس کے اوپر، تو وہ بھی تو آپ کی وہ تو نہیں ہے کہ شروع کے اندر جو ارتھ تھی آپ کی وہ زیادہ تیزی سے کے ساتھ روٹیٹ کرتی تھی، آہستہ آہستہ یہ سلو ہو کے اسپیڈ کے اوپر آ کے رک گئی. تو اس سے پہلے جو دنوں کی جو لمیٹیشن تھی یا دنوں کی جو ڈیوریشن تھی، وہ دن تو 14 گھنٹے کا بھی ہو سکتا تھا، وہ دن 16 گھنٹے کا بھی ہو سکتا تھا. اگر آج یہ 24 گھنٹے کے اوپر رکھا ہے، کل کو اگر ارتھ کی روٹیشن سلو ہوگی تو آپ کا 25 گھنٹے کا بھی دن بن جائے. یہ تو کوارٹز کی آسیلیشن ہے جو ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں گھڑیوں میں. یہ تو ایک کرسٹل کی آسیلیشن ریٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو پھر یہاں سے تو ایک چیز پروف ہوتی ہے نا کہ ٹائم نہیں، ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، ٹائم ریلیونٹ ہے. اس کے اندر یہ بھی چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ ٹائم ایک پیرامیٹر کے طور پہ انسانوں نے کریٹ کیا ہے، اور وہ پیرامیٹر ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کریٹ کیا گیا، یا ہمارے برین نے جو ہے نا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ پیرامیٹر کریٹ کیا ہے، جبکہ یونیورس کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ چیزیں آپ کو پروو ہوتی ہیں جب آپ بات کرتے ہیں آخرت کی، بات کرتے ہیں آپ ٹائم لیس اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ، کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ. تو جب کین ناٹ بی کریٹڈ، اس کا مطلب ہے جو انرجی یونیورس کے اندر موجود ہے وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی تھی. ہمیشہ سے کب؟ ٹائم لیس اسٹیٹ آ گئی نا.
یا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جی انرجی کریٹ ہو سکتی ہے اور بگ بینگ کے ساتھ ہی جو ہے نا انرجی کریٹ ہوئی ہے، جبکہ سائنس تو کہتی ہے نہیں، انرجی کریٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ٹائم لیس اسٹیٹ کو بتاتی ہے. پھر ہم اگر کہتے ہیں کہ ٹائم لیس اسٹیٹ کے اندر آپ کی انرجی رہ سکتی ہے، ٹائم لیس اسٹیٹ کے اندر یا اسپیس اور ٹائم سے باہر آپ کے کاز جو بگ بینگ کو انیشیٹ کرنے والے وہ ہو سکتے ہیں، یا ٹائم سے باہر اس ایونٹ کو انیشیٹ کرنے والا کاز ہو سکتا ہے، تو خدا کی ذات کے ساتھ بہت بڑی ہے، اس سے بہت آگے، آپ کی سمجھ سے بھی بہت باہر آ جاتی ہے چیزیں. سو ڈو یو سی کہ کہیں ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے زمین؟ کبھی اینڈ ہوگا ارتھ، اس چیز کا آرگینیکلی؟ ہاں 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 آرگینیکلی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وہ انٹروینشن کے بغیر آرگینیکلی ہو جائے گا کوئی اینڈ ہمارا؟ اب میں یہاں پہ دو چیزوں کی بات کرتا ہوں. دو چیزیں ہمیں یونیورس کے اندر نظر آتی ہیں. ایک آپ کو فنڈامنٹلز نظر آتی ہیں، جیسے فنڈامنٹل فورسز ہیں آپ کی، جی گریوٹی آپ کی ہے، یا الیکٹرو میگنیٹ فورس ہے آپ کی، ویک اور اسٹرانگ نیوکلیر فورسز ہیں. تو ان کی جو ویلیوز ہیں، لائک جیسے آپ کو پتا ہے کہ لائٹ جو ہے نا وہ یونیورس کے اندر جو ٹریول کرتی ہے وہ تقریباً 186,000 مائل پر سیکنڈ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے. بالکل. اس کے اندر چینج کیوں نہیں آتا؟ یہ اسپیڈ کس نے ڈیفائن کی ہے؟ یہ پراپرٹی کس نے ڈیفائن کی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر چینج نہیں آتا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کریٹر ہے نا وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس نے اتنا اسٹرانگ میکنزم امپلیمنٹ کیا ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات آج 1300 مطلب کہ 13.8 بلین ایئرز گزر گئے ہیں، لیکن اس کی اسپیڈ کے اندر چینج نہیں آیا، وہ اسی اسپیڈ سے چل رہی ہے. دیٹس مین کہ کریٹر از اے پرفیکٹ اینڈ پاورفل. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے خلقت کی. خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر یوز کی گئی ہیں وہ اس یونیورس کے اندر موجود چیزوں سے ریپروڈیوس کی گئی ہیں. وہ پروڈکشن نہیں ہے، وہ ریپروڈکشن ہے. تو جتنی بھی ریپروڈکشن ہے نا سر، اس کے اندر ڈیکے آئے گا. جیسے اب آپ کے جو سٹارز کے پھٹنے کے بعد ایلیمنٹ ہے، ایلیمنٹ سے انسان بنا ہے، انسان کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو ڈیکے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ارتھ جو ہے آپ کی وہ سلولی گریجولی جو انوائرمنٹ اس کا چینج ہو رہا ہے، وہ ویدر آپ کا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو آپ کے گلیشیئرز وغیرہ ہیں یہ میلٹ ہو رہے ہیں. سورج کے اگر آپ فیول کو دیکھیں تو فیول آپ کے پاس 10 بلین ایئرز کا تھا، جس میں تقریباً 5 بلین ایئر کا فیول رہ گیا آپ کے پاس. تو یہ چیزیں آپ کو کہاں لے کے جائیں گی؟ اگر آپ فرض کریں جیسے کہ نبی پاک سے جب آج سے 1400 سال پہلے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے ایک اندازے کے مطابق کہا تھا کہ 1 دن یا 1.5 دن یا 2 دن، مجھے ایگزیکٹ الفاظ معلوم نہیں ہے، 1.5 دن کا بولا تھا. صحیح ہے. تو قرآن پاک کے اندر بھی بولا گیا کہ جو کائنات کو بنایا گیا ہے، اور جب نبی پاک کو بتایا گیا تو اس وقت بولا گیا تھا کہ 6 دن کے اندر کائنات بنی ہے. اگر ہم 13.8 بلینز کو 6 فیزز میں ڈیوائڈ کریں تو آپ کو ایک ڈے کی جو ویلیو معلوم ہوتی ہے وہ 2.29 بلین ایئرز معلوم ہوتی ہے. تو اس میں کہا گیا کہ 2 دن کے اندر ارتھ کو بنایا. آپ 2 دن کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ویلیو آتی ہے 4.56 یا 4.58 جو ہے نا بلین ایئرز کی. اسی طرح کہا کہ پھر سورج کو بھی 2 دن کے اندر بنایا، مطلب انہی 2 دن کے اندر سورج بھی بنا ہے. تو سورج کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی 4.5 بلین ایئرز کی جو ہے لائف رکھتا ہے، تھوڑی بہت اوپر نیچے اپروکسیمیٹ ہو سکتی ہے. پھر بولا ہے کہ قیامت 1.5 دن کے اندر آئے گی. اگر 1.5 دن کو آپ ویلیوٹ کریں اسی کیلکولیشن کے حساب سے تو آپ کو 3.6 بلین ایئرز ملتے ہیں. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سورج جو ہے نا اس کے پاس ٹوٹل 5 بلین ایئرز کا فیول بچا ہے، اور اپنے اینڈ سے پہلے جو ہے نا سورج جو ہے نا ایکسپینڈ کر جائے گا. اور وہ کتنا ٹائم ایکسپینشن ایسا، ہمارے پاس اگر مائنس کریں اس کو، کتنا ٹائم پھر بچا ہے؟ 5 بلین ایئر سورج کو گزر چکے ہیں. اگر اس ٹائم سے اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس تقریباً 3.5 بلین ایئرز بچتے ہیں ابھی. 3.5 بلین ایئرز ہیں. ہاں چلو تب تک تو میں مر جاؤں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. کوئی پتہ نہیں سر، یہ ویسے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم تو اپنے حساب سے اندازے لگا سکتے ہیں. کیونکہ سائنس بھی جو آپ کو سورج کی لائف کا اندازہ دے رہی ہے 5 بلین کا، وہ بھی ان کا فیول کی بیس کے اوپر جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، مطلب کہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا. یہ ہمارے ریفرنس سے ہے اتنے بلین ایئرز. ٹھیک ہے، یس، میں وہ لاسٹ ٹائم وہیں صاحب کو میں کہتا ہوں مگر کسی ایسے پوائنٹ پہ جا کے کیلکولیٹ کرو نا اسپیس پہ جا کے، تو آپ کو لگے گا بگ بینگ شاید 2 دن پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بلین ایئرز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوا اس چیز کو جو ہے نا اسٹارٹ کی. ہم اب ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار کو ٹائم نا بہت زیادہ ہو گیا. کوئی اتنا زیادہ یہ ٹائم نہیں ہے، بس قیامت آئی سمجھو، ہے نا. ہاں ایسے ہی ایسے. تو اگر آپ 13.8 بلین کو 6 ڈیز کے اوپر دیکھتے ہیں تو سر اسی حساب سے اگر آپ کمپیریٹیو دیکھیں تو 2 دن 4.5 بلین ایئر ارتھ کی لائف، اور 1.5 دن جو ہے نا 3.5 قیامت آنے کے ٹائم پہ.
تو اور جو سورہ قیامت کے اندر نشانیاں ملتی ہیں کہ آنکھیں چندیا جائیں گی، کیسے چندیا جائیں گی؟ سورج کی روشنی بڑھے گی، سائز بڑھے گا تو یہ آنکھیں آپ کی چندیا جائیں گی نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو چاند ہے وہ جو ہے نا اپنی روشنی اس کی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو سائنس پروفیسی دیتی ہے سولر ایکسپینشن کی، کہ جس کے اندر سن جو ہے نا وہ اپنے سائز سے بڑا ہوگا، اس نے جتنے بھی آربٹ کے اندر، جتنے بھی سولر سسٹم کے اندر پلانٹس ہیں ان کو کھینچنا ہے اپنی طرف، ایون کہ چاند کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، وہ بھی کھینچا جائے گا اور اس کے اندر مرج ہو جائے گا جا کے، اور چاند ختم ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس وقت تک آپ کی لائف بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آگے ساری چیزیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر یہ بھی تو فیوچر کی پروفیسیز کے اندر آ رہا ہے نا، وہ جب کہتے ہیں کہ جی آپ کو فیوچر کی پروڈکشن دیں، تو آپ پڑھیں پھر قیامت کی نشانیوں کے اندر۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، ایک سٹرینج کوسچن یہ آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی ہے یا کچھ ایسی نشانیوں کی بات کی ہے تو اس کے اوپر پاسٹ کا صیغہ یوز کیا ہے۔ پاسٹ کا صیغہ کیسے یوز ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہ فیوچر میں آنے والی چیز ہے۔ تو مجھے یہاں پہ پھر معراج کے واقعے کی تصدیق ملتی ہے کہ نبی پاک کو قیامت تک کے سارے حالات دکھائے گئے ہیں، ساری چیزیں فارورڈ کر کے دکھائی گئی ہیں، ان کو جنت اور جہنم کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ ابھی تو جنت اور جہنم کی جب تقسیم ہی نہیں ہوئی، جب روز آخرت نہیں آیا، میدان محشر نہیں آیا، تو جنت اور جہنم کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ جبکہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی۔ کیسے دیکھی؟ بالکل دیکھے، مطلب ان کو کیسے فیوچر دیکھی سر؟ دکھایا گیا، بالکل دکھایا گیا۔ ہاں جی، ٹائم کو سر فارورڈ کر کے ساری چیزوں کو دکھایا گیا، اس کے بعد دوبارہ ریورس کر کے وہاں سے چلایا گیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اگر قیامت کے اوپر ریفرنسز ملتے ہیں تو اکثر جگہ پہ وہاں پہ پاسٹ کا صیغہ یوز کیا گیا ہے کہ یہ ہو چکی ہے، یہ آئے گی، یہ ہو چکی ہے، یہ فکس ہے، یہ طے ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک جو ہے نا یوں سمجھیں کہ ایک چانس آپ کا گزر چکا ہے اور آپ کے پاس یہ دوسرا چانس چل رہا ہے آپ کے پاس۔ کیا بات ہے، زبردست۔ ایتھیسٹ کا ایک اور یہ ہے جی، آفات ارضی و سماوی جو آتی ہیں ہمارے اوپر، زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہر سال حکومت کہتی نہیں آئے گا، پھر منجیاں چک کے چھت پہ ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ آفات آتی ہیں تو یہ کیسا خدا ہے ہمارا جو یار ہم پہ بے وجہ بے گناہوں کو مار دیتا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ہماری جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری تخلیق ہے نا سر، وہ ان مرنے والوں کا قصور کیا ہے؟ یہ بات ہے، کاز اور ایفیکٹ تو ہے، مرنے والوں کا قصور کیا ہے؟ مرنے والوں کا قصور کیا ہے سر؟ یہ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے عیب اور اس کے اعمال کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے پہ جانتی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں تو ایک دکھنے والا نیک آدمی بھی جو ہے نا، جو کہ سم ٹائم برا دکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی برا آدمی بھی جو ہے نا ہمیں نیک دکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم اس چیز کو ہم تو جج نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس کی ہم نمازوں کو یا ان چیزوں کو دیکھ کے ہم جج کر لیتے ہیں کہ شاید وہ نیک ہے۔ تو نمازیں تو سر شیطان بھی پڑھتا رہا، اور اتنی پڑھی ہیں کہ جتنی کسی نے نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن اینڈ میں تو ابلیس ٹھہرایا گیا۔ یہ تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، کوئی سزا آتی ہے، تو وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ آپ کے اپنے کردہ چیزوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو اب میں کسی کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، لیکن بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بہت سے چیزیں لائک جیسے کہ آپ ارتھ کوئک کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک سیفٹی بھی ہے کہ ہماری جو الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے جو ارتھ کا جو کور ہے نا، اس کے مولٹن لاوا کے اوپر، اس کے میلٹ رہنے کے اوپر، اس کی روٹیشن کے اوپر۔ اگر تو وہ کور ہمارا میلٹڈ ہے اور وہ اس کو جو ہے نا اس کو بیلنس رکھنا ہے کہ وہ مولٹن ہی رہے، تو الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ آپ کی قائم رہے گی۔ اگر وہ سالڈ ہو گیا اور الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ ختم ہوگی تو سورج کی ریڈیشن پوری لائف کو نہیں چھوڑے گی سر، اس ارتھ کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ تو اتنے سارے جانداروں کو زندہ رکھنے کے لیے تو تھوڑا بہت جو نظام کے اندر چیزیں سمجھ آتی ہیں، مطلب اگر ڈاکٹر آپ کی پوری باڈی کو بچانے کے لیے ایک انگلی کاٹتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے۔ دکھنے میں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کی انگلی کٹ گئی ہے، اور آپ اسٹریچر سے یا جو ہے آپریشن تھیٹر کے بیڈ سے اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، پھر آپ یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچا دی۔ سورہ کہف پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے حضرت خضر نے کیوں بے وجہ بچے کو مار دیا، کیوں انہوں نے تختہ پھاڑ دیا اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کو اپرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، مگر ایک ڈاکٹر ہے نا سر، وہ کبھی آپ کو میٹھی گولیاں بھی دیتا ہے، کبھی کڑوے شربت بھی دیتا ہے، مگر ایونچولی ہر چیز کا مقصد آپ لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی بقا ہوتی ہے، صحیح ہے۔
باہر دیکھو پتہ نہیں کون آیا ہوا آپ کی بیل بج رہی ہے نا. دو منٹ ویٹ کیجیے گا, یہ کٹ کر لیں گے نا آپ اس کو. میں پاز کر. اچھا مونس بھائی, آپ کی نظر سے گزری ہوگی آج کل زیدی تفسیر, ملحدانہ تفسیر آج کل کیسی لگ رہی ہے وہ؟ مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھ کے؟ میں ایک سید کی پہچان میں اپنے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ کوئی شخص سید ہے یا نہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سادات کا جو شجرہ ملتا ہے نا وہ علم کے شہر سے جا کے ملتا ہے, اور اگر کوئی وہ علم کی بات کر رہا ہے نا پھر تو وہ سید ہوگا, ورنہ تو سر اپنے نام کے ساتھ کوئی جو مرضی لکھ لے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ میری اپنی رائے ہے سر, کیونکہ اگر آپ امام جعفر صادق کی یا ائمہ کی اس میں سے دیکھتے ہیں, یا آپ باب العلم کی اولاد میں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو آپ ہمیشہ علم کی بات کریں گے, اور علم کبھی بھی ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا سر. علم ہمیشہ جو ہے نا پروگریسو ہوتا ہے, جو ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے اس کو ہم تخریب کاری کہہ سکتے ہیں, اس کو علم تو نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح ہے, زبردست. چلو کوئی بکس ہمیں ریکمینڈ کرو یار بچوں کو پڑھنے کے لیے. شاباش. بکس تو سر بہت ساری موجود ہیں. کس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے, کس چیز کے جو اوپر ٹاپک ہم نے چھیڑا ہے نا اسی ٹاپک ہے. ایک تو قرآن پاک پڑھے نا لوگ سارے کے سارے پڑھے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی تو چیز ہے کہ قرآن پاک پڑھیں. اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے تو اردو ترجمہ پڑھیں, اس کا آیات کو غور سے پڑھیں کہ وہاں پہ کیا میننگز دیے جا رہے ہیں, کیا میسج دیا جا رہا ہے آپ کو. اگر آپ اردو میں بھی ایک بار پڑھ لیں گے نا تو آپ کے پاس بہت سارے کانسیپٹ, بہت ساری چیزیں آپ کے پاس جو ہے نا ایک ڈیٹا کے طور پہ آ جائیں گی, جن کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہوں گے اپنے اس کے اوپر. کچھ نہیں ہوگا نا تو کل کو اگر کوئی آپ سے کوشچن بھی کرے گا نا تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ نہیں. سم ٹائم تو ملحدین ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں ہوتی بھی نہیں, لیکن وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. جب آپ کے جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے یار ان لوگوں نے تو ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے, تو پوری بات ہی کچھ اور لکھی ہے, انہوں نے کہی کچھ اور ہے. دوسری چیز, پھر ان آیات کے حساب سے نا ان کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ آیا وہ کس وقت نازل ہوئی ہیں, کس چیز کے لیے حکم ہوا ہے, وہ کس چیز. اب قرآن پاک کی جو آیات ہیں دو طرح کی آپ کو ملیں گی. ایک آپ کو کلیئر ملیں گی جس کو آپ کہیں گے لٹرل ہیں, احکامات کے طور پہ ملیں گی. ایک ملیں گی آپ کو متشابہات جس کو آپ میٹافورک کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ میٹافورک ہے, کلیئر ہے, لٹرل ہے, کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے, کس لیے وہ میسج دیا گیا ہے, کس حد تک میسج دیا گیا ہے, کیا وہ آیت جو ہے ویلڈ ہے یا اس کو آگے جو کسی اور آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے, تنسیخ کر دیا گیا. جیسے اب سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا جی شراب کے جو ہے نا بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے اندر نقصان بھی ہیں, لیکن پھر آگے والی آیات کے اندر لٹرلی اس کو منع کر دیا گیا کہ بھائی اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے, شیطانی کام ہے, ختم ہو گیا. تو آگے آنے والی آیت جو ہے نا اس سورہ بقرہ کی آیت کو تو پھر وہ منسوخ کر رہی ہے نا, کہ اس کے بینیفٹس کو بھی ختم کر دیا گیا, کہ بینیفٹس بھی ختم ہو گئے. یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں. چلو فائنل میسج کوئی آ جائے ذرا. فائنل میسج ایتھیزم کے بارے میں. ایتھیزم میرے حساب سے جو لوگ آپ کے اس تبلیغی جماعت میں جو شامل ہو رہے ہیں نا, ان لوگوں کو خاص طور پہ آپ نے میسج دینا ہے کہ وہ کیسے تیاری کریں اپنی. سارا فائنل میسج یہ بتانا ہے آپ کو. اچھا جی, ایتھیزم جہاں تک میں اپنی انڈرسٹینڈنگ دیکھتا ہوں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں, یہ ایک پیڈ پروپیگنڈا ہے. آج کی وار ہے یہ, یس کلیئرلی یہ اس ٹائم کی وار ہے. انڈیا کر رہا بول دو یار پلیز ذرا, مجھے پوڈ کاسٹ کی ہیڈ لائن مل جائے گی. ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے بی جے پی کی, اور ان کی جس کو ہندوتوا کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر ان کے مشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چاہے زور زبردستی سے, پیسے سے, جس سے بھی ہندوازم کو جو ہے نا آپ نے پروموٹ کرنا ہے, دوسرے ریلیجن کے مقابلے میں اس کو آپ نے پروو کرنا ہے. تو مجھے تو جہاں تک کلیئرلی میسج ملتا ہے, اگر دوسرا آپ ان ملحدین کی سٹریمز پہ جا کے دیکھیں نا تو وہاں پہ جو سپر چیٹ چل رہی ہوتی وہ بھی انڈین روپیز میں چل رہی ہوتی. بندہ یو ایس اے میں بیٹھا ہے, جو وہ بھیک کا کٹورا لے کے بیٹھا ہے سپر چیٹ کا, وہ انڈین روپیز میں لے رہا ہے. بندہ انڈین ہے, اتنے ان لوگوں نے یبن قدیدے کیے ہیں, اتنا ان لوگوں نے انسان پیدا کیا, ہر 7واں بندہ انڈین ہے, اس وجہ سے ہے وہ. تو کیوں ہے سر, کیوں ظاہر سی بات ہے, ریزن بتاؤں آپ کو کیوں ہے. ہاں نا, تو یہ تو سر انڈیا کی طرف سے دیکھیں. اب وہ دور تو ہے نہیں کہ آپ گنے اٹھائیں گے, آپ ٹینک توپے لے کے آپ چڑھ جائیں گے, آپ جو ہے نا سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں کسی کنٹری کے اوپر.
تو اس کو کہتے ہیں کہ سر یہ جو وار ہے نا یہ آج کے دور کی جنگ ہے سر, انٹلیکچوئل وار ہے, اور اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا ویک کر دیا جائے کہ آپ کے فیملی نارمز, آپ کے جو سوسائٹی کے نارمز ہیں, آپ کے اندر جو بیلنس کرنے کی چیزیں ہیں, خدا کی ذات کا جو خوف ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی چیزوں سے, بہت سے گناہوں اور بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. فیملی سسٹم کے اندر آپ کی چیزیں جو نظر آتی ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے, آپ کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی چیزیں آ جاتی ہیں, ایک دوسرے کا احترام آ جاتا ہے, ایک دوسرے کے جو ویلیوز ہیں ان کی قدر جو آپ کے پاس آ جاتی ہے. وہ ساری چیزیں تباہ کرنے کے لیے اور کیا چیز ہے. اگر آپ دوسری ایک اور چیز دیکھیں گے, میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, یہ پرسنل ایک اٹیک کے طور پہ چلی جائے گی. اگر آپ موسٹلی ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کا پاس جو ہے نا اسی طرح کی کسی بروکن فیملی سے ملے گا آپ کو. یہ خود جو ہے نا اسی قسم کے فیملی کرائسس کے اندر موجود رہے ہوں گے, ان کے اسی قسم کے پنگے رہے ہوں گے, یہ اس قسم کے جھگڑوں سے چلے ہوں گے. تو اس قسم کی سر چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ مشن کے طور پہ اس وقت ہمارے ینگ جنریشن کے اوپر جو ہے نا اٹیک کر چکے ہیں. اور ینگ جنریشن اس وقت ان کا شکار اس لیے کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے, کلیئر اینڈ کٹ ان کے پاس نالج نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے جس سے وہ ان کو کراس کوسچننگ کر سکیں. وہ ریسرچ کرنے کی ویلیو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے شروع کریں. ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات جب پہلی بار کوئی بندہ سنتا ہے وہ واقعی کہتا ہے یار واقعی یہ بات تو ایسے ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ سائنس کے اندر جاتے ہیں, آپ ڈیپ کوانٹم فزکس کو پڑھیں گے, آپ اس کے میکینزم کو پڑھیں گے, فیوچر ٹریولنگ کے بارے میں پڑھیں گے, آئنسٹائن کی تھیوریز کو پڑھیں گے, قرآن پاک کی باتوں کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے, تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی کہ بھائی سائنس نے کبھی انکار نہیں کیا, سائنس نے کبھی خدا کی ذات کا کبھی انکار نہیں کیا. سائنس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر ہم نے ابھی تک جو ہے نا ان چیزوں کو ہم آبزرو کر رہے ہیں, پہچان رہے ہیں. سائنس کے پاس تو ابھی گریوٹی کا بھی نہیں پتا ہے. گریوٹی کے جو پارٹیکل کو انہوں نے ویلیوز دی ہیں وہ بھی ہائپوتھیٹیکل جو ہے نا پارٹیکل بولا ہے اس کو. تو سائنس تو ابھی اتنی ویک ہے کہ اس کو جو گریوٹی ایگزسٹ کر رہی ہے دنیا کے اندر, جس کے اوپر پروو ہو چکا ہے کہ یہ چیز ہے, وہ تو اس کے پارٹیکل کو ڈسکور نہیں کر سکی اب تک. فردر آپ ڈارک انرجی کے اوپر چلے جائیں, سائنس کو ابھی اس کے بارے میں پورا نہیں پتا, ڈارک میٹر کے بارے میں نہیں پتا, ویکیوم کے بارے نہیں پتا. اسپیس اور ٹائم کی ویلیوشن کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کی بات کرتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ جس نے ٹائم کو فنڈامنٹل بنایا, سائنس نے اس کو پوری اس چیز کی ریجیکشن دے دی کہ ٹائم تو ہے ہی نہیں فنڈامنٹل, ٹائم تو ایک ایلوژن ہے, ایک مائنڈ کنسٹرکٹ ہے سارا کچھ. تو جو چیز مائنڈ کنسٹرکٹ ہے اس کو آپ کیسے بیس بنا کے جو ہے نا اتنی بڑی بڑی تھیوریز دے سکتے ہیں. تو یہاں سے تو پوری بیس ہی اس کی بلڈنگ کی ہل جاتی ہے. اگر نیچے کی بنیاد ہی نہیں رہی, آگے والی بلڈنگ کا کیا کرنا ہم نے. زبردست, بہت اعلیٰ مونس. میں آلدو بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور بہت سی باتوں سے نہیں بھی کرتا. مجھے نہیں لگتا ویسے کہ یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے کسی ایجنڈے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم اپنی نالائکی چھپانے لگتے ہیں نا تو ہم ہر چیز کو یہودی سازش, انڈین سازش اس چیز میں ڈال دیتے ہیں. ہماری اپنی حرکتیں کوئی نہیں ہیں. یا تو ہو نا کہ بڑا پاکستان کی امت مسلمہ سے دنیا کو بہت بڑا کوئی خطرہ ہو, ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور ہماری انوینشنز کو روکنے کے لیے سازشیں لوگ کر رہے ہیں. پیدرم سلطان بود, مگر میرے خیال میں ہمیں تباہ کرنے کے لیے کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی کافی ہیں, خود ہی کافی. ہمارا جھوٹ کافی ہے, ہماری بددیانتی کافی ہے, ہماری کم علمی میرے خیال میں جو ہے نا کافی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی اسٹل فیل کہ بہت سے ایتھیسٹ کے اندر, جن کا ہم نے نام بھی لیا, ان کے اندر بہت سے آنیسٹ ایتھیسٹ بھی ہوں گے. اینڈ فار دیٹ آئی ریسپیکٹ دوز گائز کہ ان لوگوں نے ہمیں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سوچنے کا موقع دیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں نے پرسنلی خود شاید اس سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کی, برائن گرین کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. مجھے میرے لیے اسپیشل اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطلب مجھے نہیں پتا تھے. تو اگر ان لوگوں کی وجہ سے اگر ہمیں ایک تحریک مل رہی ہے تھوڑی سی پڑھنے کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم ہمارے لیے از a little bit blessing in disguise as well. With that said guys, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مونس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بھائی جان تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے چانس دیا. اور میں بس ایک لاسٹ یہ بات کہوں گا کہ آپ کی بات واقعی درست ہے.
بہت سے ایتھیسٹ ایسی ہیں کہ جو واقعی اپنے کوشچنس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ایک ریسرچ پہ لگے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ایجنڈا کے طور پہ لگے ہیں۔ آپ کو یہ فرق ان کی باتوں سے بھی سمجھ آ جائے گا، ان کے بیہیویئر سے بھی سمجھ آ جائے گا، اور اگر ان کو سوالات کے جوابات مل رہے ہیں اس کے اوپر ان کی ہٹ دھرمی سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک کلیئر پکچر کے طور پہ بھی نظر آ جائے گا کہ یہ ٹائم میٹر کرتا ہے، کیونکہ میں اس چیز کے اوپر آپ کی بات درست مانتا ہوں کہ ہیومن مائنڈ بھی جو ہے نا وہ ایوالو ہو رہا ہے۔ اگر یہ لوگ جو آج اس قسم کے کوسچن کر رہے ہیں، کل کو سائنس بہت سی چیزوں کے اوپر اگر سرٹن ہو جائے تو ان لوگوں کو اپنے سوالات چینج کرنے پڑیں گے۔ پھر ان کو اگر اپنی ویڈیو یہ پاس میں جا کے دیکھیں گے یا پریویسلی ہونے والی چیزوں کو یہ دیکھیں گے تو ان کو سم ہاؤ فیل ہوگا کہ دے ور رانگ، کہیں نہ کہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تو ایسے نہیں تو ایسے صحیح، ٹائم بھی ایک اچھا جو ہے نا جواب ہے، ٹائم ان کو جواب دے دے گا اس چیز کا۔ تھینک یو سو فیض مچ۔ پہ اینڈ کرتے ہیں بھائی کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، دیکھیں ہم لازم ہے، دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔